اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهل والمال والمعافاة. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله والله رب لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمين اللهم آمين. انشاءاللہ آج ہمارا پارٹ 3 ہے ٹاپک 2 کا، عمل صالح اور منکرات. انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے ہم موو فارورڈ ہوں، آپ لوگوں سے میں کل کے لیکچر کے حوالے سے، سیشن کے حوالے سے فیڈ بیک لینا چاہوں گی کہ آپ لوگ کل کیا پوائنٹس اپنے ساتھ لے کے گئے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھی چیز کا صدقہ کرنا جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے. اللہ کی راہ میں اچھا صدقہ کرنا ہے، جو اپنے لیے پسند کریں گے وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا ہے. گڈ. جس نے دکھاوے کے لیے عبادت کی وہ شرک میں آ جائے گا. ٹھیک. کسی چیز میں ریاکاری منظور نہیں. کسی بھی چیز میں ریاکاری منظور نہیں ہے. ہم ملاوٹ پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ملاوٹ کیسے پسند کرے گا. ٹھیک. گڈ. سود اور اس کے بارے میں بھی سود اور حرام جو چیز حرام چیزیں ہیں اس کے بارے میں جانا. منکرات کے بارے میں کل ہم نے پڑھا. پرسوں جو پڑھا تھا وہ صالحات نیک عمل تھے، اور کل جو پڑھا اس میں زیادہ منکرات تھی. اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا جن چیزوں سے، وہ بات پڑھی. ٹھیک. دوسروں کو نہیں دیکھنا، رسم رواج فالو نہیں کرنے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بیٹی کو سجا کے ہم رکھ دیتے ہیں، لیکن میں نے یہ پوچھنا تھا، چلو وہ تو پرابلم ہے، پھر سلوشن کیا ہونی چاہیے؟ سلوشن بھی سیگریگیشن. سولوشن از اے سیگریگیشن وچ اسلام نے ہمیں شروع سے یہی کہا نا. پہلے بھی ہمارے بڑے بوڑھے دیکھے بچیوں کو روم میں بٹھاتے ہوتے تھے، وہ باہر نہیں، روم میں باہر وہ رخصت ہو کے جاتی تھی. ہاں کٹھے نہیں بٹھاتے. ہاں وہی نا. لیکن آج جو ہے ہم لوگ ترقی کے نام پہ اتنے بے حیا ہو گئے کہ ہم نے اپنی بچیوں کی عزتیں خود اپنے ہاتھوں سے ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ مردوں کو پہلے حکم ہوا ہے، مردوں کو حکم ہوا ہے تو عورتوں کو بھی تو حکم ہوا ہے نا، اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں. پھر مرد کی نظر اٹھے گی تو پھر مرد کی پوچھ ہوگی. جب مرد کے سامنے وہ ساری چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے تو وہ کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے گا نا. ہمیں اب نیکسٹ جو ہمارے بچے ہیں پھر ہم کس طرح اس کو سیگریگیشن، دیٹس اونلی وے. سیگریگیشن، اور سیگریگیشن کا مطلب ہے اپنے بچی کو اسٹیج پہ بٹھانا ہے، سو اسٹیج کی بھی پھر پارٹیشن ہو، یا اس کو جدھر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ادھر آپ اسٹیج بنوائیں، وہاں پہ اس کو بٹھائیں. اپنی پکچر وغیرہ لینی ہے چلے لیں، زیادہ ہی کرنی ہے یادداشت کے لیے. لیکن جو اسٹیج پہ جا کے مردوں میں سے گزار کے بچی کو اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے، پھر بچہ اور بچی اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں. عورتیں مردوں کو کم دیکھتی ہیں، مرد عورت کو زیادہ دیکھتا ہے. اسی لیے اس کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہلے مرد کو حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو. تو اب یہ ہم پہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، جو کرتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں اور بہت اسٹرکٹلی کرتے ہیں.
مسجد میں نکاح کریں. ہم نے مسجد میں نکاح کیا اور پھر ادھر سے ہم اپنے گھر چلے گئے. جی ایسے ہی ہوتا ہے. جی آپ الگ الگ ہوں گے کوئی رسم نہیں کی تھی پر لوگوں نے بہت باتیں. لوگ بات کریں گے سنت کے طریقے پہ. جب بھی میں چلوں گی لوگوں کے اگینسٹ چلوں گی, لوگ بات کریں گے. کنجوسی کی ہے یہ مجھے اور میرے رب کو پتہ ہے. کھانا بھی میرے ہسبینڈ نے کھلایا اسی دن سے, جتنے بھی مرد تھے جتنی عورتیں لادا ہم نے اوپر میں عورتیں تھیں نیچے مرد. ایک سارے کہتے ہیں یہ کیا ہونا چاہیے. ولیمے کا حکم دیا گیا, ولیمہ کرے جتنی استطاعت ہے, وہ بھی اپنی استطاعت سے بڑھ کے نہیں, لیکن خوشی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن جیسے عورت بچی کے والدین سے تو کہتے ہیں کھانا بھی نہیں چاہیے. دین یہ کہتا ہے, جنہوں نے اپنا سارا جمع پونجی آپ کے حوالے کر دی, آپ اس سے کیا عورتوں کو رکھتے ہو نا. تو ہمارے ہاں تو کلچر ایسا بن گیا ہے کہ ہم بہت ہی حدود سے نکل کے بات کرتے ہیں. والد پہلے اپنی بچی کے لیے پریشان, اوپر سے بوجھ, اوپر سے کھانا, اوپر سے ہر چیز بہتر ہو, کچھ کمی رہ جاتی ہے تو وہیں پہ بچی کو چھوڑ کے ہم نکل جاتے ہیں. یہ کیسی ہٹ درمی ہے نا, کیا ہم معاشرے کو دے رہے ہیں. تو وہ ہم میں سے ہی ہے نا جو اس طرح اٹھ کے کرتی ہیں. میں سب کو نہیں کہتی, ہم میں سے اٹھتے ہیں. الحمد للہ الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے. ایمان اور سود جو ہے ایک دیکھ میں نہیں رہ سکتے. ہاں ایمان. اور جب یہ ہمیں درد فیل ہوگا تو شاید ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پہ ہیں. یہ درد محسوس نہیں ہوتا, یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں, اور کھلی جنگ ہے. تو اس سے آگے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. ایمان اور سود جو ہے نا, اللہ کی نافرمانی ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے. جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہوگی, جہاں پہ نافرمانی ہوگی اس کا مطلب وہاں پہ ایمان نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی ذکر کیا جی. کل سے لیسن سے بہت زیادہ مائنڈ جو ہے نا چھٹی کے ٹائم سے لے کر الحمدللہ یہی ہونا چاہیے نا. ہم یہاں پہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. کیا سوچ رہے کیا سوچ رہے ہیں, سبحان اللہ. بینک میں بھی نباد انٹرسٹ دیتے ہیں وہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. وہ شخص کبھی غریب نہیں ہوگا جس نے بیانیہ روی اختیار کی. وہ شخص کبھی غریب نہیں ہوگا جو بیانہ روی اختیار کرتا ہے, جو اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتا ہے نا, تو وہ کبھی بھی. شاپنگ کرو تو دیکھو اس کا حساب ہوگا. کہ ٹرالیاں بھر بھر کے ہم لے کے آتے ہیں نا. کہ میری وجہ سے تو نہیں یہ ہو رہا نا, یہ بھی دیکھنا ہے. چلے انشاءاللہ تعالیٰ موو فارورڈ. یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے نا, مجھے تصویر دیکھ کے یہ نہیں آپ کی طرف سے جواب چاہیے کہ ایک طرف جا رہا ہے باقی سارے ایک طرف جا رہے ہیں. آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے, بس مجھے یہ جواب چاہیے. زندگی کی دوڑ میں سب دوڑ رہے ہیں. ایکسیلنٹ. یہ تو نظر آ رہا ہے کہ سارے میجورٹی اور مینورٹی والا حساب ہے. یہ مجھے آنسر نہیں چاہیے. سب ایک طرف دوڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جدھر سائن لگا ہے جانے کا سارے ادھر ہی ہیں, پر کچھ دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک. جو اکیلا دوڑ رہے ہیں. ایک اکیلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم زیادہ کہتے ہیں نا جہاں زیادہ ہیں وہ صحیح راستے پہ, یہ صحیح بات نہیں ہے. دیکھنے کو لگتا ہے وہ صحیح راستہ ہے جہاں زیادہ جاتے ہیں, یہ بھی دوسرا صحیح پوائنٹ بھی ادھر ہو رہا ہے. یہی تو سوچنے کی بات ہے نا. نشان بھی ادھر ہی ہے جدھر سارے لوگ جا رہے ہیں. نشان اپنا رخ بدل لیتا ہے نا جب سارے قانون بدل جاتے ہیں, جب سارے ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں. اللہ کے احکامات کی نافرمانی تبھی شروع ہوتی ہے نا. پتہ ہے کہ ادھر نہیں, راستہ ادھر جانے کا ہے, لیکن ہم جاتے اسی طرف ہے جدھر میجورٹی جا رہی ہوتی ہے. جو آسان لگتا ہے, جدھر میجورٹی جا رہی ہے, جدھر سارے بھاگ رہے ہیں. میری ڈائریکشن منہ بند کر کے, آنکھ بند کر کے, ہاتھ دبا کے, زبان دبا کے اسی طرف ہی ہم چل پڑتے ہیں. اسی بات پہ ابھی ہم جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تو لوگ کیسے بھیڑ بکریوں کی طرح ایک جو کرتا ہے باقی سارے بھی کرنے لگتے ہیں. مسجد کی القبا مسجد میں گئے ہیں تو وہ ایک عورت نے نا مسجد کی طرف نا باہر کے اندر بہت بھیڑ ہے, ہم باہر پڑھ لیتے ہیں. یقین کریں ساری عورتوں نے نا کعبے کی طرف, وہ ادھر منہ تھا ادھر نہیں, انہوں نے کیا مسجد کی طرف, وہ سارے, وہ ایک عربی آ رہا تھا وہ سارا حاجی حاجی قبلہ قبلہ. لیکن ہم سب اتنا ہنسے کہ جہاں پہ ایک نے کیا تو باقی ساری انہیں مسلے ادھر ہی بٹھا دی. وہ گروپ ہوگا نا, آنکھیں بند کر کے ہم کسی کو فالو بھی کرتے ہیں نا, آنکھیں بند کر کے پٹیاں باندھ کے کرتی ہیں بغیر سوچے سمجھے. عقل دی ہے نا, عقل کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فیصلے کروانی ہیں, اور عقل کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا ہے. جب ہم عقل کا استعمال نہیں کرتے, ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, فیشن کیا ہے, ٹرینڈ کیا ہے,
وہ اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے کہ نہیں توڑ رہا ہے، وہ سنت کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھنا. سب کر رہے ہیں تو بس ہم بھی کر رہے ہیں. اسی چیز کو ہم آسان سمجھ رہے ہیں. ایک بندے کے لیے رستے کے اپوزٹ جانا مشکل ہے، آسان نہیں تھا، نہ آسان ہوگا، کیونکہ آپ اپنے کمفرٹ سے باہر نکل رہے ہیں. جہاں پہ آپ کا کمفرٹ ٹوٹے گا وہیں پہ آپ کو مشکل اٹھانی پڑے گی. جتنی دیر میں اپنی کمفرٹ زون میں فیملی میں بیٹھی ہوئی ہوں، فیملی کو کچھ نہیں کہہ رہی، میں اپنی کمفرٹ زون میں ہوں، وہ چل رہی ہے میرے ساتھ. کبھی مجھے سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے، کبھی ان کو سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے. جہاں پہ میں کھڑی ہوئی، میں نے اپنا رخ بدلنے کی کوشش کی، وہیں پہ وہ میرے خلاف ہو جائیں گے. یہ سارے جو ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں سارے میرے خلاف ہوں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ تم سیدھے جا رہے ہو، وہ بلکہ یہ کہیں گے تم رانگ ہو. اور ہمیں وہ احساس دلوایا جاتا ہے کہ شاید میں رانگ ہوں، شاید میں ہی غلط ہوں، شاید میرے پڑھنے اور پڑھانے میں کمی کہیں رہ گئی ہے، مجھے غلط سمجھ آ رہی ہے. ایک پوائنٹ ایسا ویک آتا ہے، لیکن وہیں پہ پھر سنبھلنا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے تو آج کر لو. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا گزر رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں ہر ایک کے طلبگار ہیں. تم آخرت کے طلبگار بننا، دنیا کے طلبگار نہ بننا. کیوں؟ کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب کا ہوگا اور عمل کا نہیں ہوگا. یہ مشکات کی حدیث ہے، اور یہی پکچر میرے نظر آ رہا ہے کہ ہم دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں نا، ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں. کوئی ایسا بندہ ہوگا دیکھ کے کہے گا 100 میں سے ایک آدھ شاید نکلے جو کہے کہ یہ بندہ نیکی کی طرف جا رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے میں موٹیویٹ ہو رہا ہوں، میں نے بھی نیکیوں کی طرف چلنا ہے. ویری ریئر آپ کو ملیں گے، 100 میں سے ایک، ویری ویری ریئر ملیں گے. یہ حساب ہے کہ دنیا میں آج دنیا کے پیچھے چل کے کما لو دنیا، کل پھر عمل کا ٹائم نہیں ملے گا، کل حساب دینا پڑے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے. کہ اگر اللہ کے عذابوں سے بچنا ہے تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ اللہ کے فرمانبردار بن کے جیو. اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہو ہی نہیں سکتی بچنے کی. اس کے لیے مجھے علم حاصل کرنا ہوگا، اس کے لیے مجھے سیرت کو پڑھنا ہوگا. اپنی عبادات سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، بلکہ حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے. عبادت میں شامل ہے ساری کی ساری چیزیں، اور عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ عقائد اور اعمال عین قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہوں اور شرک اور بدعات کو چھوڑا نہ جائے. تب تک ہم کامیابی کے راستے پہ نہیں ہیں. اور میں اکیلی چلنے والی تبھی بنوں گی جب میرے عقائد مضبوط ہوں گے، میں قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے والی ہوں گی، تبھی میرے اندر وہ ہمت آئے گی، ورنہ میرے اندر ہمت نہیں آنے والی. کہیں نہ کہیں انسان ہے نا، کمزوری ہے، ہم کمزور ہو جاتے ہیں. لیکن اس کمزوری سے کس طرح سے نکل رہے ہیں یہ قرآن کا علم ہمیں سکھائے گا، قرآن کے ساتھ جڑنا ہمیں سکھائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی آسان نہیں تھی، لمحہ لمحہ انہوں نے بھی مشکلیں گزاری، اور ہر لمحے کے لیے ہر زندگی کے موڑ پہ جو پرابلم ہمیں آنی تھی نا ان کو بھی آئی. اسی لیے کہ ہمیں سکھایا گیا اگر انہوں نے ڈیل کیا تو ہم بھی ڈیل کر سکتے ہیں. اگر وہ انسان ہے تو ہم بھی انسان ہیں. ہاں نبی تھے، ان کا اعلیٰ مقام تھا، اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس ان کے ساتھ تھی، گائیڈنس ہمارے لیے بھی چھوڑ گئے ہیں. قرآن ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، وہاں سے لیں. مشکلیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی تو تکلیفیں بھی اتنی ہی سخت تھی. اگر ہمارے اندر ہم کہہ رہے ہیں ہمتیں کم ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت ہے نہیں کہ ہم کسی کو بتا سکیں، ہمارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ نبٹنا نہیں آتا، تو یہ قرآن آپ کے ساتھ آپ کو تحمل سکھائے گا، آپ کو سکون سکھائے گا، آپ کو کس طرح سے اس چیز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے وہ قرآن ہمیں سکھائے گا انشاءاللہ. آج کی جو آیات ہیں کافی بڑی آیت ہے، سورۃ البقرہ کی ہے 282. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس کو کور کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور آیات کو بھی کور کر لیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وقت میں برکت کی دعا انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه حق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو۔ اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو، یعنی کہ کمزور ہو، یا املا نہ کر سکتا ہو، لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے نہیں ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان معقول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو، مطلب کہ کمی نہ کرو یا اس میں ہٹ دمی کا رویہ اختیار نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے کہ انصاف پر مبنی ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ کہ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے،
کل جو ہم نے پڑھا، ہم نے سود کے حوالے سے پڑھا تھا کہ جب انسان کو منع کیا گیا کہ سود نہیں لینا، اس پہ قرض نہیں لینا، اور بعض اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ صدقہ بھی لینا نہیں چاہتا، نہ وہ سود لینا چاہتا ہے نہ وہ صدقہ لینا پسند کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے تیسری شکل جو نکلتی ہے وہ قرض لینے کی ہے. اس کو قرض اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ قرض کو لے گا، قرض لینا اس کے لیے پھر اس کی ضرورت بن جاتی ہے. تو اس کے لیے معاملات کیسے کیے جائیں؟ پھر یہ کہ ایسے معاشرے میں جہاں کوئی سود کا لین دین نہ کرنا چاہتا ہو، دوسری طرف صدقہ بھی لینا نہیں چاہتا، تو پھر تیسری صورت کیا بچتی ہے کہ وہ قرض لے. قرض کے لین دین کی یا پھر عام حالات میں کوئی اس کو ایسا حالات ایسے پیش آ جائیں کہ اس نے قرض نہیں لینا لیکن دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، لین دین کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ خرید و فروخت کرنا اس نے کرنا ہے، یا کوئی کاروبار کرنا ہے، یا اس نے کوئی بھی آپ کے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے نا، اس کے لیے دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ان سب کے بارے میں بہت اچھی تعلیمات قرآن ہمیں دیتا ہے، اسلام ہمیں دیتا ہے. اگر ہم اس چیز کو فالو کر لیں تو ہمارے لیے بہت سی آسانیاں ہو سکتی ہیں، جو ہمیں اس آیت میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، وہ علم والا ہے، وہ اپنے علم میں سے ہمیں اپنا علم دے رہا ہے کہ اس کی بنیاد پہ فیصلے کرو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہو جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہمیں اللہ کی بہترین شکر گزاری کرنی چاہیے. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ اطاعت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اس کو صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق بھی دے دے، صحیح طریقے سے صحیح علم لینے کی ہمت بھی دے دے تاکہ ہم صحیح علم کو اچھے طریقے سے ابزارو کر سکیں. یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام ہمیں صرف نماز روزہ کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ صرف چند اخلاقی امور کی تعلیم بھی نہیں وہ دیتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں معاملات کو باہم اچھے طریقے سے نبھانے کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ معاملات کو کیسے نبھانا ہے. مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ معاشرتی معاملات میں سب کچھ سکھایا جاتا ہے، وہاں پہ مالی معاملات بھی سکھائے جاتے ہیں. مالی معاملات میں باہم کیے گئے معاملات اس میں آ جاتے ہیں، کانٹریکٹس آ جاتے ہیں، اس میں میں نے جو خرید و فروخت کرنی ہے وہ معاملات اس میں آ جائیں گے. میری طرز زندگی کا ہر طریقہ جو ہے اس کے اندر وہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ یہاں پہ سکھانا ہمیں مقصود ہے کہ یہ بھی بتا دیا کہ جن میں انسانوں کے باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں، اگر تم اس طرح سے معاملات کرو گے تو وہ انسانوں کے اندر جو معاملات خراب ہوتے ہیں اس میں کمی کی گنجائش زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو آپس کے تعلقات ہیں اس میں خرابی کس بنیاد پہ آتی ہے جب یہ ہم معاملات کرتے ہیں. اس اندیشے کو کم کرنے کے لیے کیا کہا گیا کہ صحیح طریقہ اختیار کیا جائے، صحیح طریقے سے معاملات کیے جائیں، صحیح طریقے سے بزنس کیا جائے، صحیح طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا جو معاملہ ہے وہ کیا جائے. ٹھیک ہے، اب اس کو قرآن میں سورہ آیت الدین بولتے ہیں، دین کی آیت ہے، اور یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے کہ کسی کو کوئی قرضہ دینا ہے، کسی کو کوئی پیسے دینے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا ہے، وہ پھر یہ چیز بھی نہیں رکھی گئی کہ وہ بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، ہر ایک کے درمیان اگر کر لیا جائے تو اچھا ہے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے لیے قرض لینے دینے کے اصول اس میں لکھ لینا، مدت مقرر کر لینا، گواہ بنا لینا ہمارے لیے آسانی ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ اس میں ہمیں بتایا گیا کہ قرض لینے کے اصول کیا ہے کہ معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ہم نقد معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. میں شاپ پہ جاتی ہوں، میں ان کو پیسے دیتی ہوں، وہ مجھے گروسری دے دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ رسید بھی دیتے ہیں. اگر رسید نہ دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان سے مانگتے ہیں. اس نان مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے ہم وہ رسید کو لینا اپنا حق سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہمیں وہ دیتے تو کل کو کوئی چیز واپس کرنی جانے ہو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ رسید دکھاؤ. ان کا ایک اصول ہے. ٹھیک ہے، یہی اصول اور قاعدہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اس کو پیچھے کر دیا. یہ دیکھیں، یہ آپس میں بھی معاملات کرتے ہیں نا تو وہ لکھت پڑھت اس کے لیے کرتے ہیں کہ پتہ ہو کس نے کتنا دیا ہے. ماں اور بیٹی نے ایک دوسرے کو دیا ہے. میرے ساتھ گوری کام کیا کرتی تھی تو کہتی آئی اون مائی موم، اتنے منی اس کی اون ہوں. اور جو ماں ہے وہ کہتی ہے آئی اون مائی ڈاٹر منی، کہ میں نے اس کو اتنی منی دینی ہے، میں نے اپنی ویج میں سے اتنا. مطلب وہ سارا حساب کتاب جب بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی تھی نا تو ہم کہتے ہیں میری ماں کا مجھ پہ حق ہے اور بیٹی کا ماں پہ حق ہے. بے شک حق ہے، کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کبھی ہم ایک دوسرے سے بورو کر لیتے ہیں تو کیا اس کو لکھ لیا جائے. کیوں لکھ لیا جائے؟ انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھتے ہیں کہ کیوں لکھنا ہے. یہ
مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز خریدی اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ اس چیز کو لکھ لیں. ایک تو ہوتا ہے نا آپ نقد کر رہے ہیں معاملات, آپ وہیں پہ پیسے دیے, آپ کا معاملہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے رسید دے رہے ہیں, آپ کو طلب ہے تو رسید لے لیں, نہیں دے رہے تو نہیں. یہی معاملہ اگر ہم اپنی شاپ پہ جائیں کریں تو رسید کیا ہے, وہ آگے سے پوچھتے ہیں رسید چاہیے یا نہیں چاہیے, ہے نا. آپ نان مسلم کے اسٹور میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں رسید آپ کا حق ہے, پریس اینڈ ٹیک آؤٹ. نہیں, اب پوچھنا شروع کر دیے, پہلے تو مسٹ دیتے تھے, وہ پوچھتے نہیں تھے. اب تو وہ سسٹم جیسے ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی اسٹیٹمنٹ وہ سارا کچھ شو کر رہے ہیں نا. پہلے یہ سسٹم بھی ہوتا ہے, ہینڈ اینڈ کیش ہوتا تھا, وہ آپ کو رسید مسٹ دیتے تھے. ان کا سسٹم کیا تھا, انہوں نے کسٹم والوں کو, انکم والوں کو دکھانا ہوتا ہے سارا کچھ. ہمارا بیک آف مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے سارا کچھ شو کروانا ہے, تو اس میں یہ کریں گے تو اس میں پھر ہمارے لیے دوگلا کام کرنا ہوتا ہے نا. تو صحیح انکم نہیں شو کروانی ہوتی, تو پھر ہم ایسے معاملات کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا کے چلتی ہیں, اور بڑے پراؤڈلی ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت کلیور ہیں, ہم یہ کام کر رہے ہیں. خیر, اب دوسرا معاملہ, اگر میں نے کوئی بڑی چیز خریدنی ہے, میں نے کوئی مکان لینا ہے, میں نے کوئی گاڑی لینی ہے, میں نے کوئی دکان لینی ہے, میں نے کوئی بزنس کرنا ہے, یا کہ میں نے خرید و فروخت کرنی ہے, جو کہ ایک ہی دفعہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, میں نے اس کی انسٹالمنٹ بنانی ہے. ٹھیک ہے, انسٹالمنٹ وہ حلال طریقے سے ہوگی, اس کا میں قرض لوں گی, جس سے میں قرض لوں گی اس کے لیے میری ٹرم اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ لکھی ہونی چاہیے. اچھا, ان حالات میں اگر ان معاملات کو لکھا نہ گیا تو غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں, بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں, رشتہ داروں میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, وہ معاملہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ آپ کو وہ پولیس تک معاملہ چلا جاتا ہے, آپ کو اس کے لیے جیل ہو جاتی ہے. جان بوجھ کر نہیں وہ کرتے کہ یہ وہ جان بوجھ کے کرے, کئیوں کی انٹینشن ہوتی ہے وہ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں, لیکن یہ جو ساری چیزیں بعض اوقات بھول کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں. اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر انسان ہے نسیان سے بنا ہے, بھول ہو جاتی ہے, تو اس کو لکھ لو. جب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج یہ میں کہتی ہوں کہ اس اندیشے سے بچنے کے لیے, اس خرابیوں سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ انسانوں پر رحم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ تعلیم دے دی کہ آج یہ تعلیم اگر ہمیں نہ ملتی تو یہ بگاڑ اسی طرح چلتا رہتا. آج دیکھ لیں اس ایڈوانس کنٹری میں رہتے ہوئے وہ ان طریقوں کو, ان کے لیے اسپیشل کورسز کرواتے ہیں, اسپیشل ایجوکیشن ہے اس معاملے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اور قرآن نے یہ ہمیں 1400 سال پہلے تعلیم دی, اور اس معاشرے میں دی جو کہ امی تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے, لیکن ان کو یہ اصول دے دیا گیا, لکھ لو گے تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے. لکھنا نہیں آتا تو کسی سے پوچھ لو جو لکھ سکتا ہو, جو لکھوا سکتا ہو. اور پھر ساتھ میں شرط یہ بھی لگا دی کہ اگر کسی کو لکھنا نہیں بھی آتا تو وہ کیا کرے کہ وہ کسی سے پوچھ لے, کسی سے ہیلپ لے لے, گواہ بنا لے. دوسری یہ بات کہ یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے قرآن کی, میں سورہ نہیں پوچھ رہی, میں آیت پوچھ رہی ہوں. حروف مقطعات جو شروع ہوتے ہیں قاف, حروف مقطعات بھی ایک ایک ہوتے ہیں. آیت پوچھ رہی ہوں نا, میں آیت پوچھ رہی, میں حروف نہیں پوچھ رہی, میں آیت پوچھ رہی ہوں. سورہ مدثر کی آیت ہے, ثم نظر, 6 ورڈ ہے اس میں. جی, سورہ مدثر کی آیت ہے یہ. وہ کون سی آیات ہیں جس میں سارے حروف تہجی جو ہیں اس میں آتے ہیں؟ وہ کون سی آیت ہے جس میں پورے کی پورے جو نہیں الف سے لے کے یا تک پورے حروف تہجی آتے ہیں؟ ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں. اس میں 2 قرآن پاک کی آیات آتی ہیں. سورہ ال عمران 154, اس میں سارے کے سارے جتنے حروف ہیں نا, حروف تہجی ہیں, وہ سارے کے سارے استعمال ہوئے ہیں. اب گھر جا کے اس کا ترجمہ پڑھیں اور دیکھیں, گن کے کہ واقعی یہ اس میں پورے ہیں. اور دوسری جو ہے سورہ الفتح 29 جو ہے آیت نمبر, اس میں سارے کے سارے جتنے حروف تہجی ہیں وہ سارے کے سارے استعمال ہوئے ہیں. سورہ ال عمران 154, چھوٹی والی ہے. سورہ الفتح 29 نہیں, چھوٹے والی سورہ مدثر ہے, سورہ مدثر.
پھر قرض لینے یا دینے کے اصول ہمیں یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے جب قرض لینا ہے. املا کروا لو. املا کون کرائے گا اس کے لیے بتا دیا گیا, مطلب کہ لکھوا لو. کون کروائے گا؟ جو قرض دے رہا ہے. یہ اس لیے کرے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اس میں یہ نہیں کہ وہ اس پہ اعتماد نہیں کر رہا یا اس کو اس پہ یقین نہیں ہے, لیکن یہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا ایک مومن کا فرض ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو خدشات بتا دیا گیا ہے کہ بھول سکتا ہے. کل کو میں آپ کو 10 پاؤنڈ دے رہی ہوں, آپ کو نہیں میں نے 20 دیے ہیں, میرے پاس لکھے ہوں گے, آپ کے سائن ہوں گے, میرے سائن ہوں گے, آپ بھی بھول سکتی ہیں, میں بھی بھول سکتی ہوں, آپ بھی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں. تو کیا ہے اس میں خدشے کو کم کرنے کے لیے, لڑائی جھگڑے کو کم کرنے کے لیے, بدگمانی کو کم کرنے کے لیے اس کو لکھ لو. پھر کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے. جو لکھنے والا ہے اس کو بھی ستایا نہ جائے, اور جو گواہ ہے اس کو بھی ستایا نہ جائے. گواہ کون, گواہ جو ہے وہ کون بنے گا گواہی؟ لکھنے کے لیے مدت لکھی جائے, کتنی دیر تک قرض لے رہا ہوں, اس کا کتنا وزن ہے, اگر وہ قرض خرید و فروخت کے معاملے میں ہے اس کا آدھا کتنا بنتا ہے اور اس کا پورا کتنا بنتا ہے اگر وہ پیسے ہیں. اس کی ٹائم اس کو چھوٹا اور بڑا کہہ کے نا استعمال کیا گیا ہے کہ کیوں اس میں کیوں لکھوں کہ یہ تھوڑا ہے یا چھوٹا ہے یا بڑا ہے, کیونکہ غلطی کا خدشہ نہ ہو. جب ہم لکھتے ہیں نا, فار ایگزامپل آپ مجھ سے 500 لے رہے ہیں نا, تو آپ یہ لکھیں گے ٹوٹل اماؤنٹ 500, اس کا ہاف 250 بنتا ہے, اور اس کو میں نے دینا کب ہے, منتھ کی پہلی ڈیٹ کو, پھر دوسرے منتھ کی, پھر تیسرے منتھ کی. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز وہ کلیئر ہے. اگر میں 500 لکھ رہی ہوں, اس کا ایک زیرو لکھنے میں زیادہ ہو گیا تو وہ 5000 بن سکتا ہے. اس کا آدھا لکھا ہوگا تو 250 اس میں چانسز کم ہو جائیں گے. اور پھر اس کے آگے اونلی, اگر یہاں پہ بھی دیکھیں نا یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں, بے شک لاکھ پاؤنڈ ہو, اس نے کہنا اونلی, اور ایک پینی ہے تو پھر بھی اونلی, بیکاز اس میں وہ خدشہ نہ رہے کہ جو وہ دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ قرآن دیکھیں ہمیں 1400 سال پہلے یہ ٹرم سکھا رہا ہے. گواہ کون ہوگا اور گواہی کس کی ہونی چاہیے؟ ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 مرد اور 1 عورت. 2 مرد ہوں, اگر 2 مرد نہیں ہیں تو پھر کیا ہو, 1 مرد ہو تو 2 عورتیں ہو جائیں, اور 1 مرد اور 2 عورتیں, اور اگر 2 عورتیں نہیں ہیں تو 2 مرد ہونے چاہیے تاکہ وہ بھی ایک دوسرے کو یاد دلوا سکیں. ایک مکر سکتا ہے, دوسرے کا ایمان تازہ رہے گا تو وہ اس چیز سے مکرے گا نہیں. اگر عورت ہے تو عورت ایک کو بھول جاتا ہے تو وہ دوسری اس کو یاد دلا دے گی. کیوں؟ کیونکہ عورت جو ہے اس کی جسمانی ساخت مرد کے اعتبار سے کم ہوتی ہے, بلڈ کے اعتبار سے بھی, سوچ کے اعتبار سے بھی. کہتے ہیں کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے اس کے دماغ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے, جب وہ فیڈ کرواتی ہے تو اس میں دماغ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کافی یہ بڑی ریسرچ ہے, اور یہ UK ہی یونیورسٹی جو ہے نا, لنڈن کی یونیورسٹی ہے, انہوں نے یہ پورا سروے کیا ہوا ہے. اس کے جو فیکٹ آپ آن لائن جا کے ڈالیں گے نا, تو کیوں یہ اب ان کی ریسرچ بتا رہی ہے. سبحان اللہ, جس خالق نے بنایا تھا وہ 1400 سال پہلے یہ بات کہہ رہا ہے کہ عورت کے ہارمون چینج ہوتے ہیں, اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, اس پہ ایفیکٹ ہوتا ہے. وہ جب وہ عورت پریگننٹ ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ وہ لانگ ٹرم کے لیے زیادہ چیزوں کو یاد نہیں کر سکتی, اس کی یادداشت سے وہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہم دیکھ لیں جیسے جیسے ہماری ایج ہو رہی ہوتی ہے, مردوں کی بنسبت ہمیں زیادہ بھول رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں, ہم اس کو یہ ایڈوانٹیج دیتے ہیں کہ ہم کام زیادہ کرتے ہیں اس لیے بھول رہا ہے. کام مرد بھی کرتے ہیں, لیکن عورتوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساخت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ جلدی بھول جاتی ہے. لڑائی جھگڑا بھی کرے عورت, ویری ریئر ہے کوئی خنس جس کے اندر ہو وہ نہیں بھولے گی, عورت جلدی بھول جاتی ہے بنسبت مرد کے. مرد زیادہ مضبوط ہے عورت کی نسبت. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کافی ٹرمز ہیں جو آپ اگر کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائیں گے. پھر گواہ بنانے ہیں, گواہ کیوں بنانے ہیں, کیوں گواہ کون ہوگا؟ یہ باد اعتمادی کی وجہ سے نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے یا ہم کسی پہ اوپر اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہمارے وعدے, جو ہماری عزتیں, ہماری باتیں یا ہمارے عہد ہم دوسروں سے کرتے ہیں, ہمارے لین دین ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, وہ محفوظ رہیں. اگر میں کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرتی ہوں, کسی سے وعدہ کر دیا ہے, اور اگر میں اس کو نہیں لکھتی تو میرے معاملات خراب ہو جاتے ہیں نا. ایسے ہی ہم ایک دوسرے کے پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایسے ہی ہمارے اندر بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں. ہم نے کہا جان بوجھ کے اس نے کیا ہوگا, اور شیطان ہمارے ساتھ ہے, وہ فوراً سے یہ چیز ہمارے دماغ میں لے کے بھی آتا ہے.
کاتب جو ہے وہ عدل سے لکھے، جو لکھنے والا ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے، یہ نہیں کہ جو لکھوا رہا ہے جو وہ کہہ رہا ہے ایون دو وہ غلط کہہ رہا ہے تو وہ ویسے ہی لکھ رہا ہے، اس کو اپنی گواہی کو جو ہے نا مشہود کرنا ہے کہ اس کے سامنے جب وہ چیز دی جا رہی ہے، مجھے پتہ ہے یہ 5 کلو آٹا دیا جا رہا ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، میں اس کو 6 نہیں لکھ سکتی، اگر 6 لکھوں گی وہ کیا سود کے کرائٹیریا میں آ جائے گا، جو چیز میں اصل میں دے رہی ہوں اس بندے کو اتنی نہیں میں اس سے بڑھا کے لے رہی ہوں، تو یہ لکھنے والے پہ بھی آئے گا کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے لکھے، اور جو لکھوا رہا ہے وہ اس کو تنگ بھی نہ کرے، یہ بات بھی ہمیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ خوشی سے لکھنے والا ہو، اور جب جس لکھنے والے کے جس کے پاس علم ہو، اور وہ یہ انفاق کے لیے آتا ہے نا علم، جو لفظ ہے کسی کے پاس علم ہے وہ انفاق میں آتا ہے کیونکہ وہ اپنا علم دوسروں میں بانٹ رہا ہے، مال میں یہ آتا ہے، تو وہ یہ پھر اس وقت نہ کرے کہ میں نہیں لکھ سکتا، یا مجھے اس کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ رکھے، جس کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے وہ لکھ پڑھ سکتا ہے، تو وہ ضرور اس طرح کے لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ کرے۔ پھر آگے بتا دیا گیا کہ ہیلپ کیوں کرنی ہے، اس کی ریزن ساری بتا دی گئی۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جو میری پسند کے تھے، اور ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ یہ یہاں پہ یہ کہ اگر گواہی کے لیے آپ لوگوں نے کسی کو چوز کرنا ہے، اگر آپ کو 2 مرد مل رہے ہیں، 2 مردوں میں ایک آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، جو کمفرٹیبل ہے آپ اس کو گواہ بنا لیں، جو کمفرٹیبل نہیں ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کی جگہ پہ 2 عورتیں لے آئیں اگر آپ کے پاس ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس کیونکہ جو کمفرٹیبل ہوتا ہے نا اس کے ساتھ معاملہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ آپ کے لیے لکھنا پڑھنا جو ہے یا آپ کے لیے دستاویز بنانا وٹنس کے طور پہ آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے آپ کو، آپ اس کو لیے اپنے لیے گواہ بنا سکتے ہیں۔ پھر 2 عورتیں کیوں کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروائے، اس کے پیچھے بہت سی ریزنز ہیں، وہ نہیں میں کروں گی، کہ ہر مسلمان پر حق کی گواہی دینا جو ہے صرف واجب ہی نہیں ہے بلکہ یہ لازم ہے اس کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا ہے، اگر وہ اس کی گواہی نہیں دے گا تو وہ گنہگار کہلائے گا۔ اور اس صورت میں جب پوچھا جائے کہ آپ گواہی کے لیے آؤ، اس میں بھی 2 رویے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک ہوتا ہے بغیر کچھ بلائے ہی گواہی دینے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، اور ایک جس کو ہم بلا رہے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے انکار کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دونوں چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، جس کو بلایا جائے وہی آئے، بغیر بلائے نہ آئے، اور جو بغیر بلائے آئے گا وہ اپنی مرضی سے شاید اپنی کوئی بات اس میں اس کو اپنا مفاد نظر آ رہا ہو، اگر کسی اور کو، مجھے فار ایگزامپل میرا یہاں پہ کوئی اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہاں پہ 2 لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور ایک ایسا بندہ تھا جس سے مجھے خدشہ ہو رہا ہے، تو یہ شاید گواہی دے تو میرے اگینسٹ جا سکتا ہے، دوسرا مجھے تھا کہ ہاں یہ میرا فرینڈ ہے یا مجھے اتنا قریبی جانتا ہے یا میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، وہ میرے خلاف گواہی نہیں دے گا، تو آپ اس بندے کو لے لیں۔ حدیث کا مفہوم ہے سب سے بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے، مطلب کہ اس کو بلایا جائے اور اس کے لیے وہ اصرار نہ کرے کہ میں گواہی نہیں دوں گا، اگر وہ وٹنس ہے تو وہ اس بندے کو اپنے آپ کو آگے لے کے آنا چاہیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر یہاں پہ معاملہ یہ آتا ہے کہ رہن کا معاملہ، اس کی 4 صورتیں ہمیں بتا دی گئی کہ رہن کیا ہوتا ہے، یہ کوئی چیز جو گروی رکھی جاتی ہے نا، اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں گروی یہ چیز رکھ دی ہے، آپ نے کسی سے کوئی قرضہ لینا ہے، اس کی 4 شرطیں ہیں جو ہمیں صورتیں ہمیں جو اسی آیت سے پتہ چلتی ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں یا آپ حضر میں ہیں، مطلب کہ گھر پہ ہیں، یا سفر میں ہیں یا گھر پہ ہیں، آپ کو کاتب نہیں مل رہا، لکھنے والا نہیں مل رہا، اس کی کنڈیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے بہن بھائی کے درمیان ہم نے کچھ لین دین کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بہترین معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے بھائی کو فار ایگزامپل 100 پاؤنڈ دینا ہے، تو میں اپنے بھائی سے کہوں گی کہ یہ میں نے لکھ لیا ہے، اب آپ بھی یہاں پہ لکھ کے سائن کر دیں، میں نے آپ کو 100 پاؤنڈ واپس کرنے ہیں، آپ اپنی میعاد بھی لکھ دیں، ٹھیک ہے، میں بعد میں آتی ہوں کہ ہم کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حالت یہ ہے کہ قانونی طور پر وہ سارا کچھ کروایا جائے، قانونی طور پہ ہمارے پاس وہ چیز مواد ہے، ہم اس کو اس کے حساب سے کروائیں۔ تیسری حالت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی سے لے رہے ہو لیکن اس پر یقین ہی نہیں مجھے آ رہا، 3rd پرسن سے میں لے رہی ہوں، اس پہ مجھے یقین ہی نہیں ہے، فار ایگزامپل میں اپنی کسی جاننے والے سے لے رہی ہوں قرض، لیکن وہ مجھے قرض تو دے رہی ہے، میرے لیے نائس بن رہی ہے، لیکن مجھے اس بندے پہ اعتماد نہیں ہے، کل کو مکر سکتا ہے،
تو اس کے لیے بھی مجھے کیا کرنا ہے, مجھے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے قرض لے رہے ہو نا, یا میں آپ کو قرض دے رہا ہوں لیکن مجھے آپ پہ یقین نہیں ہے, تو اس کے لیے پھر وہ کیا کرے گا, مجھے فلاں چیز, ہم کنڈیشن رکھتے ہیں, اپنی گھڑی مجھے دے دو, یا اپنی کوئی قیمتی چیز مجھے دے دو, اپنا گھر مجھے دے دو, اپنی گاڑی, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہم ایز اے کنڈیشن کے طور پہ, ہاں شیورٹی ہم جو کہتے ہیں نا جس کو, وہ دیتا ہے. یہ ہوگی 2 کنڈیشن سفر اور حضر میں. اگر آپ کے پاس لکھنے والا نہیں ہے, یہ 3 کنڈیشن ہوں گی, ٹھیک ہے. ایک بہن بھائی کا آپس کا معاملہ ہے تو آپ لکھ پڑھ کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا بندہ ہے, قانونی طور پہ آپ کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں تو آپ اس کے حساب سے چلیں گے. اور تیسرا یہ کہ آپ کسی تھرڈ پرسن سے لے رہے ہیں, اس بندے کو آپ پہ یقین نہیں ہے, تو آپ شیورٹی کے لیے اس کو کوئی چیز اپنی دو گے, جس کو رہن یہاں پہ استعمال کیا گیا لفظ, ٹھیک ہے. اور رہن کا مال جو ہے ہمارے پاس امانت ہے, ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے ایکسیپٹ فیو کنڈیشن, وہ میں آپ کو بتا دوں گی. تیسری اور چوتھی کنڈیشن کیا ہے, سفر اور حضر میں کاتب ہے, تحریر کرنے والا ہے, لیکن تحریر کرنے والے پہ آپ کو یقین نہیں ہے. پچھلے میں جو دے رہا ہے مال, اس کو لینے والے پہ یقین نہیں ہے, تو وہ لینے والا اس کو اپنی کوئی چیز دیتا ہے. لیکن تیسری اور چوتھی کنڈیشن جو ہے ایگزیکٹلی سیم ہے, سفر اور گھر بیٹھے ہوئے بندہ, لیکن اس کے پاس کاتب ہے, اور جو تحریر کر رہا ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ غلط بھی لکھ سکتا ہے. میں اپنے مفاد میں لینے کے لیے, میری اس کے ساتھ بن رہی ہے, ٹھیک ہے میں اتنا لکھ دیتی ہوں, میں غلط کر دوں گی. اس کے لیے اب کیا ہے کہ اس صورت میں کاتب, لیکن قرض دینے والا اس کو تحریر کروائے گا. جو قرض دے رہا ہے وہ کاتب کو کہے گا کہ اس کے لیے لکھے. اعتماد نہیں کر رہا, اس کی ضمانت کے لیے کچھ اس کو چاہیے کہ تم جو لکھ رہے ہو اس کے لیے مجھے آپ کی ضمانت یہاں پہ بھی چاہیے ہوگی, ٹھیک ہے. وہ رہن کا مطالبہ کرے گا. رہن وہ تحریر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, وہ تحریر کے بغیر بھی رہن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. جب وہ تحریر لکھ رہا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے یہ جو ہے مجھے ایز اے رہن دے دیا گیا, اور تحریر کے بغیر بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں اس نے مجھے کوئی چیز جو ہے رہن دی ہوئی ہے, اور مجھے پتہ ہے میں نے اپنی فلاں چیز اس بندے کو دی ہوئی ہے. یہ 4 کنڈیشن جو ہے رہن کی ہمارے سامنے آتی ہیں. رہن کا مال جس کے پاس رکھوایا جائے گا, اس کا جو مالک ہے, جو کہ فار ایگزامپل میں قرض لینے والی ہوں اور آپ سے قرض لے رہی ہوں, ٹھیک ہے. رہن میں اپنا مال آپ کو دے رہی ہوں گارنٹی کے طور پہ کہ میں آپ کے پیسے آپ سے لے رہی ہوں, آپ کو واپس کر دوں گی. اب مثال کے طور پر میرے پاس ایک گائے تھی, وہ میں نے آپ کو ایز اے گارنٹی, ایز اے شیورٹی دے دی ہے. آپ کیونکہ آپ سے میں نے قرض لیا ہے, آپ میری اس گائے کی لک آفٹر کرو گے. اس گائے, اگر وہ گائے مر جاتی ہے تو وہ نقصان میرا ہوگا. مالک جو ہوگا نا گائے کا, جو قرضہ لے رہا ہے, نقصان اسی کا ہوگا, کیونکہ وہ چیز میرے پاس امانتاً پڑی ہوئی ہے, میں اس کا استعمال نہیں کر رہی. پھر اس کی کنڈیشن میں بتاتی ہوں جو استعمال ہوگی. اگر اس کی بیبی ہو جاتا ہے گائے کا, تو اس کا بھی مالک وہی, جس کا جو مالک ہے نا گائے کا, اسی کو اس کا فائدہ بھی جائے گا. مطلب کہ نفع اور نقصان کا مالک جو رہن اپنی چیز رکھ رہا ہے وہی مالک نفع نقصان کا مالک ہوگا. اس میں اسکالر جو چیز نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے گائے تھی, گائے کو اوبیسلی زندہ رہنے کے لیے چارہ وہ ڈالے گا, ٹھیک ہے. جو چارہ ڈالے گا, چارے کے عوض اس کا جو دودھ ہوگا وہ استعمال کرے گا, اس سے زیادہ اس سے فائدہ نہیں لے سکتا. گھوڑا ہے تو گھوڑے کو اس لیے چارہ ڈال رہا ہے تو اس پہ سواری کر سکتا ہے. اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے ساری گنوائی ہوئی ہیں. تو یہ چیز کلیئر ہوگی. اگر کسی نے میرے پاس گاڑی واچ رکھی ہوئی ہے, یا کوئی ایسی سونا رکھا ہوا ہے, یا کوئی ایسا مواد رکھا ہے, اس پہ کوئی چوری ہو جاتا ہے, تو یہ کس کا مال چوری ہوا؟ مالک کا ہوا. اب چوری میں نے تو نہیں کسی سے کروائی, وہ علیحدہ بات ہے, آج کل کروا لیں تو وہ شو کر دیں, لیکن اللہ اور اس کا معاملہ ہے, میرے اختیار میں نہیں تھا, تو وہ جو ہے مالک کا نقصان ہوا ہے, جس نے وہ چیز رہن کی تھی. ٹھیک ہے, میرا قرضہ مجھے واپس کر دے, میں اس کو وہ پھر واپس نہیں کروں گی کیونکہ میرے اختیار میں نہیں تھی. اگر کوئی ایسی مٹیریل کی چیز ہے, اس کا نقصان ہو جاتا ہے, نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ جو چیز دینے والا ہے اسی کے حصے میں آئے گا. اب یہاں پہ سوچنا یہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم یہ معاملات کرتے ہیں, میں کسی کو قرض دیتی ہوں, اپنے کو یا غیر کو, یا کسی سے کوئی لیتی ہوں, پہلے تو خیر یہاں پہ یہ معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, مجھے بڑا یقین ہے, میں نہیں یہ لکھت پڑھت کروں گی. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ اس میں خیر ہے, اس میں معاملات آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بگڑنے کا خدشہ ہے, وہ اگر محفوظ کرنا چاہتے ہیں, اپنے رشتوں کو بچانا چاہتے ہیں, اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہتے ہیں, تو کیا ہے, لکھت پڑھت کر لو.
ہم پتہ ہے کئی دفعہ شرم آ رہی ہوتی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ دوسرا شاید مجھ پہ اعتماد نہیں کر رہا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس انسان کو میں نے کریٹ کیا ہے، اس کی یہ نیچر ہو سکتی ہے، تو اس لیے لکھ لو. جو اگر کوئی ہمارے یہ پتہ ہے رواج ہے بھی نہیں، ہم نے دوسرے رواج لے لیے. اگر ہم کسی سے کہیں گے نا اپنی ماں کو ہی میں دے رہی ہوں، امی ادھر لکھ دو آپ نے مجھ سے اتنے پیسے لیے ہیں، میں لوں یا نہ لوں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن لکھی ہوئی تو ہونی چاہیے نا. بھائی سے آپ کی اچانک موت آ جائے جی آپ کے بچوں کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے جس پہ وہ فیصلہ کر سکیں، جی کوئی تحریر کوئی کچھ ان کے لیے، کیونکہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے بچوں سے سارا کچھ شیئر کرنے کی. اپنا ایک عمر تک پہنچ جائیں پھر ان سے اپنے مالی معاملات بھی شیئر کرنے چاہیے. اور اگر آپ اچانک فوت ہو جاتے ہیں آپ کی چیزیں تو بچوں کو آگے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے قرضہ لیا ہے یا کیا معاملات ہے. بچوں کے علاوہ بھی دیکھیں آپ بچوں سے ہی لے لیتے ہیں، کئی دفعہ ہم بچوں سے مانگ لیتے ہیں نا میرے پاس پیسے نہیں ہیں مجھے دے دو، تو اس وقت ہونا کیا چاہیے تھا لکھ لو. اور کئی دفعہ ہم بھول بھی جاتے ہیں لے کے. کئی دفعہ اپنی بہن بھائیوں سے مانگ لیتے ہیں میرے پاس نہیں ہے پلیز مجھے دے دو، اتنے ہم فرینک ہوتے ہیں. یہاں پہ اتنا سسٹم نہیں ہے لیکن پاکستان میں تو ہم کرتے ہیں نا. آپ اپنے بھائی سے لے رہی ہیں اور آپ اس بھائی سے بولیں گے کہ پلیز مجھے دے دو، بھائی نے کہا نہیں میں تیرے اعتماد آ. ہاں لکھ لیا اس کی بھی لڑائی اور نہ لکھا پھر بھی لڑائی. میں نے آپ کو اتنے دیے تھے آپ مجھے اتنے کہہ رہے ہو، تو لکھا ہوا ہوگا، میرا بھی لکھا ہوا ہوگا، اس کا بھی لکھا ہوا ہوگا. دس از ناٹ فار یو، دس از ناٹ فار می، فار بوتھ آف اس. ہمارے بچوں کے لیے پھر بچوں کو ملنے دیتے ہیں نسلوں تک. پھر یہ سلسلہ چلتا ہے کہ اس کو اتنے پیسے دیے تھے، اس پہ میں نے احسان کیا تھا، اس نے میرے واپس نہیں کیے، میں نے تو اس کو اتنے ہی دیے تھے. ہم یہاں پہ 10 پاؤنڈ رکھ کے بھول جاتے ہیں اور لکھے ہوئے ہوں گے، کوئی دوسرا دیکھ کے کہے گا ہاں بھی میں گواہ ہوں اس نے رکھے تھے. ہم کسی سے لاکھوں کے حساب سے عام دوستوں میں بات کرتے ہیں اور یقین کریں نہیں لکھت پڑت. بڑے بڑے کاموں کے لیے بھی وہ بتا رہی تھی کہ اس طرح کے نقصان سے بچنا ہے کہ اپنی نسلوں کی تباہی کے لیے، اپنے گھر والوں کی تباہی. ہمیں نہیں پتا میں نے پہلے فوت ہو جانا، مجھے نہیں پتا میرے میاں نے، میرے بچے نے. لکھا ہوا ہوگا تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ. اور دوسرا پتہ ہے ہمارے اندر یہ بھی ہے ایشین فیملیز میں ہم بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. ہماری سیونگ اتنی ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے میرا فلاں بینک اکاؤنٹ ہے، پتہ ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ میاں بیوی کا آگے انشاءاللہ تعالی اگلی آیت میں پڑھیں گے ریلیشن ایسا ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہاں پہ دینے، کہاں پہ لینے، کہاں سے لیے، کہاں پہ دینے ہیں. ایک چیز لکھی ہوئی ہونی چاہیے. یہ بھی اس وقت بھی اپنی یادداشت پہ نہ کریں کہ کسی سے میں پیسے لیے ہیں وہ بھی لکھے، دینے ہیں وہ بھی لکھے، کتنا قرض ہے، کہاں کا دینا کرنا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ جانے والا جو ہے دوسرے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے مشکل کریٹ نہ کر کے جائے. ایک مشکل تو آلریڈی ہے کہ وہ ان کے بیچ میں سے چلا گیا ہے، کمی ہے اس کا، اس وقت اس بندے کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا. لکھا ہوا ہوگا تو وہ نہیں کوئی دوسرا بندہ پڑھ کے اس کو ڈیل کرنے کی اس کی ہیلپ کر سکتا ہے. انشاءاللہ ہم یہاں پہ بریک کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اگلی آیت انشاءاللہ پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سبحان الله وبحمده سبحان اللہ وبحمدہ سبحان الله العظيم سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں سمیت پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں سے پاک ہے اور پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا. اور پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا. اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت زیادہ حمد و ستائش کا مستحق ہے، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ برحمتک استغیث. اے زندہ اے تھامنے والے، میں آپ کی رحمت کی امیدوار ہوں.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ عدد خلقہ ورضوان نفسہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں، اللہ کی پاکی بیان کرتی اس ہوں، کی تعریف کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اور اس کی ذات کی خوشنودی کے موافق، اور اس کی ذات کی خوشنودی کے موافق، اور عرش کے وزن، اور عرش کے وزن، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ربنا آتنا من لدنک ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا رحمۃ وہیئ لنا من أمرنا رشدا۔ من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز، اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ آمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ انشاءاللہ اگلی ہماری آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 19۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کور کریں گے، ہم سب مل کے اس کو پڑھ لیتے ہیں، یہ چھوٹی ہے تو انشاءاللہ تعالی۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أن ترثوا النساء كرها أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اوکے سارے پڑھیں پلیز۔ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنی کا مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر یا بھلائی رکھ دی ہو۔ اب سورۃ نساء کی جو آیت تھی الحمدللہ میننگ جو ہے کلیئر ہے، واضح ہے کہ عورتوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ عورتوں کے وارث کون ہوں گے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کے وارث، تم عورتوں کے وارث نہیں بن سکتے، مطلب کہ اس کے وارث نہیں بن سکتے۔ جیسے کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا تو اس کے مال کا وہ بندہ آٹومیٹکلی وارث بن جاتا ہے، اگلے لوگ
تو یہ جو ایک عورت ہے، ایک زندہ انسان ہے، اس کی اپنی عقل ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اس کی اپنی خواہشات ہیں، اس کی عورت کو وہ مقام دیا جا رہا ہے کہ تم اس کو مرنے والے کی چیز کی طرح سمجھ کے اس پہ اپنا حق نہیں جتا سکتے، بلکہ عورتوں کی مال کی طرح ملکیت کی طرح اس کو نہیں سمجھا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان ہے، ایک آزاد انسان ہے، وہ عقل رکھتی ہے اور اس کی سوچ بھی ہے. جس طرح عورت طلاق کے بعد آزاد ہو جاتی ہے، اسی طرح شوہر کے مرنے کے بعد بھی وہ آزاد ہو جاتی ہے. ہاں، وہ شوہر کے گھر والوں کی ملکیت نہیں بنتی. جاہلیت کے دور میں وہ ایک رسم ہوا کرتی تھی کہ وہ جو اس گھر کی جو جائیداد تھی وہ کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں میں وہ تقسیم نہ ہو تو اسی عورت کو گھر میں رکھتے تھے، یا گھر میں جو مرد فوت ہو جاتا اس کے بھائی کے ساتھ یا چھوٹے بڑے جو بھی مرد گھر پہ ہوتا تھا اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے تھے، اپنے ہی گھر میں رکھتے تھے. ایک دوسرا وہ زبردستی، ایون دو وہ نہیں بھی چاہ رہی ہوتی تھی تب بھی اس کی شادی اس سے کروا دی جاتی تھی. سو مینی ریزن بیہائنڈ اٹ. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس جو رسم ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ عورت مال کی طرح نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کر لیا جائے. جس کا دل چاہے وہ لے لے کہ مجھے یہ حصہ دے دو اور مجھے یہ حصہ دے دو. وہ بغیر نکاح کے اس سے تعلق نہیں رکھا جائے گا جب تک کہ اس سے عورت سے نکاح نہ کر لیا جائے. اسے اس گھر میں پابند نہیں کیا جائے گا جہاں پہ اس کا میاں رہتا تھا کہ وہاں پہ اس کو رکھا جائے. ہاں، عدت کی میعاد وہ پوری کرے گی اور عدت کی میعاد پوری کرتے ہی اس کو اجازت ہوگی، وہ اس گھر میں نہیں رہے گی، وہاں سے وہ نکل سکتی ہے، وہ اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہے. پھر عدت کے بعد وہ دوبارہ شادی کرنے کا حق بھی رکھتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے کہ کوئی کسی کا میاں فوت ہو جاتا ہے، ایج تھوڑی سی ہوگی ہے، تھوڑے بچے ہیں، اس کی عورت کی خواہش ہے کہ وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے، پیرنٹس اور بڑے گھر والے وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، بچے ہیں بس انہی کی لک آفٹر کرو. یہ ظلم ہے اس عورت کے اوپر. یہ ہمیں بھی اپنے دماغوں کو کھولنا ہے. اگر کسی بچی کے ساتھ یا یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حق دیا ہے، اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر کسی کی طلاق ہو جاتی ہے تو وہ دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم اس کو گھر میں کیوں بٹھا کے رکھتے ہیں؟ وہ عورت ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کی خواہشات ہیں، وہ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے رائٹس دیے ہیں جو ایک مرد کو ملنے چاہیے. عورت کا نکاح جو ہے اس کی مرضی کے بغیر زبردستی نہیں کروایا جا سکتا. نہ نکاح سے پہلے، نہ نکاح کے بعد، نہ اس کا مرد جو فوت ہو جائے عدت سے پہلے نہ عدت کے بعد اس کو زبردستی نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ میرا کزن ہے یا میرا کچھ اپنا رشتہ دار ہے، اس سے شادی کر لو. نہیں، اگر اس کی چاہ ہے تو وہ کرے گی، ورنہ نہیں کیا جائے گا. اور نکاح سے پہلے کروانا تو بہت زبردستی کرنا، جیسے آج کل ہم کرتے ہیں، بچیوں کو پاکستان میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کرتے ہیں، یا پھر ہم ان کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ لڑکا مجھے پسند ہے یا اس کی فیملی مجھے پسند ہے، میری فیملی کے ریلیشنز ہیں، پلیز اس سے شادی کر لو. بچے کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ علیحدہ میٹر ہے انشاءاللہ. پھر کیا ہے کہ نکاح جو ہے وہ بچی شادی سے پہلے ہو یا اس کے میاں کے فوت ہونے کے بعد ہو، اس کو ہم زبردستی شادی نہیں کروا سکتے. زبردستی کی شادی کا پھر نتیجے جو ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا نتیجے ہو رہے ہیں. آپ نے اپنی پسند کی کروانی ہے، بچی کی شادی کروائیں، لیکن بچی کی رضامندی اس میں شامل ہو، وہ اس چیز پہ خوش ہو، تو پھر آپ اس کی شادی کریں. یہ دین اس کو اجازت دیتا ہے. پھر آگے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے فاحشہ، کہ کھلی برائی جس کو کہا جاتا ہے. کھلی برائی، فاحشہ میں 3 چیزیں آتی ہیں. کھلی برائی آتی ہے، زنا آتا ہے، اور عملے قوم لوط آتا ہے. یہ جو ہے نا یہ فاحشہ میں آتا ہے. جب ہم کھلی برائی کی طرف آتے ہیں نا تو کھلی برائی سے کیا مراد یہاں پہ لیا گیا ہے کہ زبان درازی کرنا مرد کے ساتھ، گالی گلوچ کرنا، جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پہ اتر آنا، شوہر کا حق نہ دینا جو کہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے، وہ عورت حق نہیں اس کا دیتی. پھر بدتمیزی کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا آج ہم اپنی بچیوں میں یہ رویے دیکھتے ہیں، کیونکہ مرد بھی کما رہا ہے، عورت بھی کما رہی ہے، بچی بھی کما رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے تیرا حق کیا، میرا جتنے تیرے رائٹس ہیں اتنے میرے. جو اللہ نے ایک مرد کو حق دے دیا ہے وہ اپنی بچیوں کے دماغوں میں ڈالیں، وہ اس کا حق ہے، وہ کمانے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو کمانے لگ گئی، یہ تیرے رائٹ نہیں تھے کہ تو باہر نکل کے کمانے لگے. تجھے اللہ تعالیٰ نے اور ذمہ داری دی تھی. ٹھیک ہے، تو کیپیبل ہے، تو کما سکتی ہے، کماؤ، لیکن اس کمائی کی بنیاد پہ مرد کو جو اللہ نے حق دے دیا ہے نا اس کو نہیں کرو. جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ باہر کمانے کے لیے جاتی ہے، سارا دن کمائی کرتی ہے، رات کو جب گھر آئے گی، بچے ہیں، فیملی ہے، وہ مرد کا حق نہیں دے گی. لکھوا لیں فزیکلی اور مینٹلی.
تو مرد کو جب گھر سے وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ باہر جاتی ہیں، تو پھر ہم ہی مائیں ایز اے مدر اپنی بچیوں کی ہم اس طریقے سے تربیت نہیں کرتے، تو ہم ہی پھر باتیں کر معاشرے میں پھیلاتے ہیں کہ اس کا مرد جو ہے وہ دوسری کو دیکھ رہا تھا تو میری بچی کی طرف توجہ نہیں دے رہا. کیوں؟ کیونکہ تیری بچی کا خیال کچھ اور تھا. اس کے لیے اجازت ہے، وہ آفس میں جا کے کام کر رہی ہے، دوسرے مردوں کے ساتھ ہے یا نہیں ہے میں نہیں کہتی. اگر عورت گھر سے نکلتی ہے اپنی ضرورتوں اور خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اگر مرد کو کیا پھر ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس عورت کی خواہش کو پورا کرے؟ ہم میں سے کتنی ہیں جو کام نہیں کرتی، مرد پوری کر رہے ہیں نا، وہ خوشی سے کر رہے ہیں یا وہ ناراضگی کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. اگر وہی عورت خود ہی، میں گھر سے نکلتی جا کے کام کرتی، مرد کو میری ضروریات کا کوئی خیال نہ ہوتا، اس کو میری ضروریات کا خیال نہیں ہے، مجھے اس کی ضروریات کا خیال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، کیوں؟ کیونکہ وہ عورت کی عورت اور بچوں کی ذمہ داری اس پہ ڈالی. وہ محبت کا احساس ہوتا ہے. عورت گھر پہ کام کرتی ہے، جب مرد اس کے لیے کوئی چیز باہر سے لے کے آتا ہے، دل میں احساس ہوتا ہے وہ کام کر کے لے کے آئے، میرے لیے لے کے آئے، وہ محبت اور بانڈنگ کے لیے. اور جب مرد تھکا ہارا آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ عورت اس کو تقویت دے، ایک دوسرے کا لباس اس کو سکون دے. جب میں خود ہی تھکی ہوئی ہوں تو میں تجھے سکون کیسے دوں گی؟ پھر وہاں سے مسئلے ہی بننے ہیں نا. اور دوسری بات یہاں پہ زنا کی بات کی گئی کہ کھلے عام عورت کا دوسرے مردوں کے ساتھ تعلق ہو. اب یہاں پہ اگر میں بات کرنے لگوں نا تو پھر بات یہ دوسری سائڈ پہ پھر نکل جائے گی کہ ہم زنا سمجھتے شاید فزیکل زنا ہی ہے، مرد کا عورت کے ساتھ فزیکل باڈی ریلیشن شپ بن رہا ہے تو پھر زنا ہو رہا ہے. زنا بہت کائنڈ کا زنا ہے. بچیاں جب باہر نکلتی ہیں چست اور تنگ لباس پہن کے آفس میں مردوں کے ساتھ بیٹھتی، تو آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے؟ کیا ہے یہ؟ آنکھوں کا زنا ہے، یہ دلوں کا زنا ہے، فونوں کا زنا ہے. اس پہ میسیجز ہو رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور پھر ایک عورت مرد کے ساتھ ہنس کے بات کر رہی ہے اور گھر میں آ کے وہی بچی کہہ رہی ہے کہ آج میرے کلیگ نے یہ کیا یہ کیا. کیا وہ مرد کے پاس غیرت نہیں ہے؟ وہ سنے گا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ برداشت کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. گھر آج ٹوٹ رہے ہیں اسی وجہ سے. عورت گھر سے نکلی ہے، وہ اپنے گھر کی بربادی کا باعث وہ خود بن رہی ہے، نہ علم نہ سمجھ ہونے کی وجہ سے. پھر کیا ہے کہ اس حال میں مال کے کیا کہتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ سبحان اللہ استغفر اللہ کہ یہ مال کماتی ہے، اس کو الزام دے دو، گھر والوں کو دے دو. جب وہ عورت سارا دن گھر سے باہر رہے گی، وہ نہ تو اس کی وہ تعلقات بانڈنگ دوسروں کے ساتھ ویسی ہوگی، نہ وہ دوسروں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوگی. اس کا اپنا گھر ہوگا، وہ اپنے ہم کماتی ہوں اپنا گھر لے لوں گی، گھر اپنا رہے کرے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا، وہ کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کی فیملی والوں کے ساتھ وہ ریلیشن بھی نہیں ہوں گے. وہ چاہتی ہے، آج کی بچی جو ہے نا وہ یہ چاہ رہی ہے میرا صرف جس لڑکے سے شادی ہو رہی نا میرا ریلیشن اسی کے ساتھ ہے. لیکن فیملی والوں، میں نہیں کہتی کہ ہاں مدر ان لا کی لک آفٹر کرے، فادر ان لا کی لک آفٹر کرے، نندے ہیں تو ان کو بنا بنا کے کھلائے. ایک اخلاقیات ہے، ایک انسانیت بھی ہے. ہم کوئی ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو ہم کی عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں نا، اس کو بنا کے کھلاتے ہیں نا. چلو اسی بہانے ان کی خدمت اور عزت اور رسپیکٹ کر لیں. مرد کے گھر والوں کی وہ عزت اور رسپیکٹ کرے گی تو مرد بھی جواباً اس کے گھر والوں کی عزت اور رسپیکٹ کرے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ بانڈنگ ہوگی. میاں اور بیوی کے تعلقات کی بھی بانڈنگ وہاں سے جو ہوتی ہے. تیسری بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ میاں بیوی کا معروف تعلق جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ، حسن معاشرت جو ہے وہ کیا ہے؟ وعاشروہن بالمعروف، کہ میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ان کا تعلق اجنبیوں والا نہیں ہونا چاہیے کہ جب عورت بھی کام پہ مرد بھی کام کے، شام کو آیا روٹی بن گئی تو ٹھیک ہے، نہیں بنی تو باہر سے لا کے کھاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو بھی سو جا میں بھی سو گیا. یہی ہو رہا ہے نا آج کے معاشرے میں، اتنی تیز ایڈوانس اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے ہم یہی کر رہے ہیں. پھر ان کا ایک تعلق اجنبیوں والا نہ ہو، ایک ان کے اندر بانڈ ہو، ایک ریلیشن شپ نظر آئے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی مشورہ ہو رہا ہے، مل جل کے وہ کام کر رہے ہیں، دوسروں کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا آپس میں ان کی بانڈنگ ہو رہی ہے، ان کے ریلیشن شپ بن رہے ہیں. پھر مطلوب یہ ہے کہ اسلام نے شوہر کو لازمی اور پابند کیا ہے کہ وہ تمہاری طرف سے آغاز ہو کہ تم اپنی بیوی کے لیے خیال کرنے والے بنو. وہ بیوی کا خیال تبھی کرے گا جب بیوی اس کا خیال کرے گی، اس کو عزت دے گی، اس کو احترام دے گی، اس کو ایز اے شوہر لے گی، اس کے حقوق دے گی. تو مرد پھر کیوں نہ اس کے حقوق دے گا؟ پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امی کو میسج کر دے، سہیلی کو میسج کر دے، اور آگے سے وہ کیسے آپ کو عقل دینے والے ہیں. ماں بھی فوراً سے بھٹک کے کہہ جاتی آ جا اپنی چیزیں اٹھا کے، وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے، 1 سیکنڈ لگاتی ہے، ماں کے پاس پہنچ جاتی ہے.
ٹھیک ہے. اگر مانو کو نہیں وہ اس نے بتانا, دوستیں بھی ویسی رکھی ہوئی ہیں جو فوراً سے کہتی تیری اوقات نہیں ہے, تیری کوئی عزت نہیں ہے, تو فوراً سے آ جا, تیرا وہاں پہ رہنا درست نہیں ہے. تو پہلے تو اپنی بچوں کی یہ ذہن سازی کریں کہ کوئی بھی بات آپ نے کرنی ہے تو پہلے تو اس پہ سوچیں, زبان کو کنٹرول میں رکھیں, اس پہ سوچیں اگر یہ ریئیکشنری سچویشن بنی ہے تو کیوں بنی ہے, کہیں میں ہی اس پہ قصوروار تو نہیں ہے. وہ ٹھنڈے دماغ, ہم بھی دیکھیں نا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اب تھوڑی سمجھ آنے لگی ہے, ٹھنڈے دماغ سے سوچیں قصور اپنا ہی ہوتا ہے, بعد میں دماغ ہوتی ہے, ریئلائز ہوتا ہے. اور اگر ریئلائز نہیں ہو رہا تو علم نہیں ہے نا, اس لیے ریئلائز نہیں ہو رہا. اگر اسی وقت ریئیکشنری بن جاتے ہیں تو آپ بھی آگے سے 2-4 سنائیں گے تو پھر بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے. 1 سیکنڈ میں طلاق بھی غصے میں دی ہے, طلاق خوشی میں کوئی نہیں دیتا, غصے میں دیتے ہیں. اور جو آج کہہ رہا ہے نا کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی, وہ غلط کہہ رہا ہے, اس کو کبھی فالو نہیں کرے. طلاق غصے میں نہیں, غصے میں ہی طلاق ہوتی, اس لیے تو کہا گیا غصے کو کنٹرول کرو. یہ بہت برا ایکشن ہے, آگے ہی بتا دیا گیا کہ ایک گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں, ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ہے, ایک دوسرے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, کہ ایک دوسرے سے کوئی مشورہ نہیں کرتا. وہ مجھ سے نہیں پوچھتا, میں اس سے نہیں پوچھ رہی, وہ مجھ سے نہیں پوچھ رہا, میں اس سے نہیں پوچھ رہی, اب زندگی بس چل رہی ہے. تو یہ اس طرح کا رویہ نہیں ہونے چاہیے. عام طور پر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بیوی دل سے اتر جاتی ہے, مرد کا رویہ پھر ہوتا ہے ایسا. یا تو وہ بہت بد زبان ہوتی ہے, عزت احترام کرنے والی نہیں ہوتی ہے, وہ دل سے اتر جاتی ہے, اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی, کوئی عادت اس کی جو ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, یا پھر یہ کہ اس پر وہ صبر نہیں کرتی. یہاں پہ مہر کی بات ہوئی نا, یہاں پہ میں تھوڑی سی یہ بات بھی رکھ دوں کہ طلاق کے لیے شرط رکھ دی گئی. ٹھیک ہے, مرد جب عورت اس طرح ہوتی ہے نا, پہلے جب بڑی محبت اور پیار محبت والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, مرد پیار میں کافی کچھ ہی عورت کو دے دیتا ہے, حق مہر بھی ہم لکھوا لیتے ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے. اب کیا ہے کہ حق مہر اتنا لکھوایا ہوا ہے کہ بچی کے ساتھ وہ لڑکا خوش نہیں ہے, اب اس کو وہ تنگ کرے گا, اس کے لیے حالات اتنے مجبور کر دے گا, وہ بچی رہنے کے باوجود اس گھر میں نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اگر بچی جو ہے وہاں پہ رہتی ہے تو ان کو اس کے مہر جو دیا ہوا ہے وہ دینا پڑے گا مرد کو. ٹھیک ہے, اس کو تنگ کرتا ہے, طلاق نہیں دیتا. عورت کو تنگ کرتا ہے کہ وہ اس چیز پہ مجبور ہو جائے, نکلے اور نکل کے خلا لے تاکہ وہ سارا کچھ چھوڑ دے. اسی کشمکش میں بچے خراب ہو رہے ہیں, اسی کشمکش میں ان کے اپنے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, اسی کشمکش کی وجہ سے وہ کہہ رہی ہے کہ عورت شاید یہ سیکریفائز کر لے کہ میں اس ٹینشن سے نکلوں, تو وہ خلا لے لے, مرد کو آسانی ہو جاتی ہے. مرد بھی پھر اس پہ ظلم کرتا ہے. دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ اختیار نہیں کرنا. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, کہ محبت کی بجائے نفرت ہے تمہارے اندر, تمہیں اس کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم اس کی مار پیٹ کرو, تم اس کو برا بھلا کہو, اس کی عزت نہیں کرو, اس کی تکریم نہیں کرو. اس کے اندر ایک چیز بری ہے لیکن اس کے اندر کوئی چیز اچھی بھی تو ہوگی نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اندر محبت پیدا کر دے گا, تمہارے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے دلوں کی تنگی کو دور کر دے گا. تم اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا کرنے والے بنو. کہ کامل مومن جو ہوتا ہے اس کا رویہ ایسا نہیں ہوتا, اس کا وہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. وہ اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارتا ہے. کہ دنیا کی کوئی بیوی ایسی نہیں ہے جو کہے گی کہ میں جو ہے ہر وقت اپنے میاں کے ساتھ خوش ہوں, جب میاں کہے کہ ہر وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں. یہ جو تعلق ہوتا ہے نا جذباتی محبت کا ہوتا ہے. شروع میں کیا ہوتا ہے کہ جب نیا کپل ہوتا ہے وہ جذباتی محبت اس میں ہوتی ہے, جذبات ہوتے ہیں اس کے اندر, تو وہ شادی بڑی اچھی ہوتی ہے. جب جذبات سے نکل کے وہ ریالٹی میں آتے ہیں, ذمہ داریاں سر پہ پڑتی ہیں, تو کیا ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کہتے ہیں کی پاویک دیا. جب وہ جذبات کم ہونا شروع ہوتے ہیں پھر اختلافات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو ہم جانچنا شروع کر دیتے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کی اوقات کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے, عادات کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں, ان جذبات کو ٹھنڈا رکھو, ٹھنڈے ہو کے سوچو. اب وہ خوابوں کی دنیا میں جینا چھوڑ دو. وہ جو تھا 1-2 سال کا پیریڈ وہ گزر گیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے, اب امتحان کا ٹائم آ گیا, اب صبر کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ یہ بھی سچویشن آ جاتی ہے, بچی آتی ہے, بچی کے بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں, بچہ سوچتا ہے, بچہ بھی کہ ہم رہیں گے, اپنے ہوتے ہیں نا, کئی پلاننگ بندے نے کی ہوئی ہوتی ہے.
بچی آتی ہے پریگننٹ ہو جاتی ہے, پھر اس کی پتہ اپنی سچویشن ہوتی ہے, سک فیل ہوتی ہے, وہ مرد کو تو تھا وہ آئے گی کھانا بنائے گی آگے پیچھے لے کے پھرے گی, اب وہ اپنے آپ کو سنبھالے یا آپ کو سنبھالے. اس چیز کو بھی سچویشن کو دیکھنا کرنا ہے کہ دونوں سائڈوں سے دیکھنا ہے کہ ہم کسی کی بچی کو لے کے آ رہے ہیں, دونوں کے لیے گھر بھی دونوں ڈیفرنٹ ہے, عادات بھی ڈیفرنٹ ہیں, شہر سٹی بھی ڈیفرنٹ ہوگا. اگر ایک بھی شہر میں رہ رہے ہر ایک کی زندگی گزارنے کے طریقے ڈیفرنٹ ہیں. بے شک ہماری بچی ہمارے گھر میں ہے, اس کا طریقہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ڈیفرنٹ ہے, وہ دوسرے گھر میں جائے گی ان کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا. بے شک ہم سارے دیندار ہیں لیکن ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے, اپنے اصولوں پہ وہ سارے چلتے ہیں, کوئی بھی اس پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہ رہا ہے. شادی کی حقیقت کیا ہے کہ سورہ روم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اصول اور طریقہ جو بتایا گیا ہے کہ شادی کی حقیقت کیا ہے, کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے اندر تمہارے نفسوں میں سے ہی جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان میں سے سکون پاؤ, اور تمہارے درمیان مودت اور رحم دونوں رکھ دیے. مودت اب کیا ہے کہ جذباتی محبت, رحم یا رحمت ہم جس کو کہتے ہیں, جذبات بھی اس میں ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت بھی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے احساس بھی ہوتا ہے. یہ بڑھاپے میں جب جاتا ہے نا, اوور 40 بندہ ہوتا ہے, 40-50 پھر احساس ہوتا ہے, ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اتنی دیر آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہ لیتے ہو, آپ کو اس کے اچھے اور برے ہر چیز کا سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو جو ہے رحم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھو گے, ایک دوسرے کا احساس رکھو گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اندر محبت پیدا کر دے گا. کہ ایک دوسرے کے اندر بھلائی تلاش کرو, اس کے اندر اگر اس کے اندر خیر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بری چیز رکھ دی ہے, اس بری چیز کی وجہ سے تم اس کو تنگ نہیں کرو, ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے اولاد دے, یا اولاد ہے تو وہ نیک بن جائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, مائیں جو ہیں اتنی تکلیف سے زندگیاں گزاری ہوتی ہیں اور دنیا میں وہ اولاد شاید آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی, اور آخرت کے لیے وہ آپ کے لیے نیک اور صالح ہو جاتی ہے, آخرت میں نیکی کا ذریعہ وہ تمہارے لیے بن جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا شادیاں نکاح کرنے سے پہلے کیا کرائیٹیریا 4 ہی دے دیے تھے نا, تو کیا تھے کہ جب کسی بچے یا بچی کی شادی کرنی ہو تو کیا دیکھنا چاہیے؟ 4 چیزیں بتائیں. دیندار ہو, حسب نسب خاندان, جمال کی بات آتی ہے, شکل و صورت, ہاں, مال جمال, یہ یاد رکھیں, مال اور جمال, مال اور جمال ہو, حسب اور دین ہو. حسب کا مطلب یہ خاندانی ہو, ٹھیک ہے. اب ہر خاندان میں بھی آگے سے ہم نے وہ ذات پات والے مسئلے بنا لیے ہوئے ہیں, اس پہ میں نہیں اب جاؤں گی. خاندان کا مطلب یہ ہے, یہ نہیں کہ اسٹیٹس والا اونچا خاندان ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے ان کے رہنے سہنے کے طور طریقے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. پھر جو بچی اڈاپٹ کرے گی نا, جیسے کسی نے اس دن مسئلہ بھی پوچھا تھا کہ میں چاہ رہی ہوں کہ میری نا بچی جو ہے مسلمان سے تو شادی نہ کرے لیکن عرب سے کرے, غزہ کا کوئی بندہ ہو, غزہ کے حالات دیکھ کے نا ان کا ایمان اتنا بہادر ہے. تو میں نے اس کو آگے سے کہا کہ آپ تو کہہ رہے ہو کہ آپ کی بچی جو ہے وہ غزہ کے کسی مرد سے شادی کرے, آپ نے غزہ کے مرد سے پوچھا ہے آپ کی بچی اس کے قابل ہے کہ نہیں؟ آپ نے تو اس کے لیے بچی کے لیے یہ کرائیٹیریا رکھ دیا ہے, جس مرد کا ایمان اتنا ہوگا اس کو اتنی ایمان والی بچی بھی چاہیے ہوگی. پھر آگے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شادی 2 لوگوں کو اکٹھے کرنے کا نام ہے. 2 مختلف جنس اکٹھی ہوتی ہیں, مرد اور عورت ہوتا ہے, 2 مختلف گھرانے آپس میں ملتے ہیں, 2 مختلف جگہوں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, دونوں کا مل کر ایک سفر کو شروع کرنا مشکل ہے, آسان نہیں ہے. 2 اپوزٹ چیزوں کا آپ ملا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیدھے راستے پہ چلتے رہے, نہیں, دونوں کے اندر کمیاں خامیاں ہوں گی, ان دونوں کو ملا کے چلنا ہے کہ اچھے جوڑوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ دیکھیں گے, ہم اپنے پرانوں کو دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ بہت صبر کرنا پڑا. آج جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ بڑے لوی ڈوی ہیں, ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے, انہوں نے وہ ٹائم جو ہے نا سخت ٹائم پیریڈ سے وہ گزر چکے ہوئے ہیں. اب وہ رحمت جو ہے نا, مودت والا جو جذبات والی چیز وہ گزر چکی ہے, اب رحمت والی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ڈالی ہے. وہ ایک دوسرے کا احساس کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی کیئر کر رہے ہیں. میں نے چائے کا کپ پینا ہے تو میں ان کے لیے بھی بنا رہی ہوں, میں نے ٹوسٹ بنانا ہے تو میں اس کے لیے بھی لے کے آ رہی ہوں, میں نے باہر شاپنگ کے لیے, کوئی اور ہے نہیں, سارے بچے اب اپنے چلے گئے ہیں. تو پھر وہ چیز نظر آتی ہے, وہ ہمیں اپنی حقیقت میں بھی نظر آتی ہے.
یہ شادیاں خیر کیسے بنتی ہیں، اس کے مختلف طریقے ہیں جو ہو سکتے ہیں کہ بعض اوقات زیادہ لڑائیاں محبت کا باعث بن جاتی ہیں کہ ہر وقت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہی چیز ان کے لیے محبت کا باعث بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر رکھی ہوتی ہے. اور بعض اوقات اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے موقع ملتے ہیں، ہم اپنے اوپر پونڈر آن کرتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ میری ہی غلطی تھی، نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی چیز آپ کے لیے وہ خیر بن جاتی ہے. شادی سے پہلے انسان کے اندر رشد نہیں ہوتا، کہتے ہیں رشد اس کے پاس، کیونکہ وہ تنہا زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کوئی اتار چڑھا اس کی زندگی میں آتا ہی نہیں، اگر آتا ہے تو والدین کی طرف وہ رخ کرتا ہے، ان کی طرف جاتا ہے. اس کے اندر پختگی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ لیں میچورٹی، یہ ابھی میچور نہیں ہوا نا. تو کہتے ہیں کہ وہ شادی کے بعد جب وہ چیلنجز کو فیس کرتا ہے، چیلنجز فیس کر کے وہ خود ہی نبٹتا ہے، والدین کی طرف نہیں ریٹرن کرتا کہ آپ اب اس کا حل بتائیں، وہ خود اس سے نبٹنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے اندر رشد آتا ہے. اور جو اس طرح سے حالات سے سیکھ لیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ شروع میں ٹکراؤ ہوتا ہے، کشمکش ہوتی ہے، کھینچتانی ہوتی ہے، میرے یہ امی ایسے کرتی ہیں، آپ ایسے کرتی ہو، ہم یہ کھاتے ہیں آپ یہ نہیں کھاتے، ہم اتنے بجے سوتے ہیں آپ یہ صفائیاں کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں. آپ کے اندر صبر تبھی آئے گا، تحمل تبھی آئے گا، برداشت تبھی آئے گا، تبھی سیکھیں گے جب آپ دوسرے بندے کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اگر اس کے اندر خامیاں نظر آ رہی ہیں، اس کو کبھی کسی نے پوچھا اس کو کتنی خامیاں نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں کے اندر؟ وہ تو ایک بچی ہے جس نے گھر میں 4 لوگ منیمم لگا لے ہوں گے نا، بیٹا ہے آپ کا بھی، ایک بیٹی ہوگی اور نئی بیٹی ہوگی، چل بیٹا 3 لوگ ہو تو اس نے ڈیفینیٹلی سمجھنا ہی ہے. 3 اگینسٹ 1 پرسن، آپ تینوں کو ایک بندے کو سمجھنا آسان ہوگا، تینوں کی نظریں اس بندی پہ ہیں بیچاری پہ، اس کی ایک کی نظر آپ تینوں کو دیکھنے میں ٹائم لگے گا. اس کو ٹائم دے تھوڑا، تاکہ وہ اپنی گاڑی جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلا سکے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ جب زندگی کے پہلے 3-4 سال ایڈجسٹمنٹ کے ہیں، میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں، ٹھیک ہے، گاڑی کی سیٹ کو میں ایڈجسٹ کرتی ہوں کہ نہیں ڈرائیو کرنے سے پہلے، اگر نہیں کرتی تو میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. میں سیٹ پہنوں گی، میں گاڑی کو آگے سیٹ پیچھے سیٹ اپنی ٹانگوں کے حساب سے اس کی ایڈجسٹمنٹ کرتی ہوں، پھر میں اس کو چلاتی ہوں، پھر میں کمفرٹیبلی چلا سکتی ہوں. اسی طرح کوئی بھی چیز چیئر پہ آ کے بیٹھی ہوں، میں پہلے دیکھوں گی ادھر بیٹھی ہوں، میں کوئی ایسے تو نہیں بگی ٹیڑھی ہو کے بیٹھی ہوئی تو کیا ہوگا، پھر میں ادھر بھی گروں گی، میں ادھر بھی گروں گی. ایڈجسٹ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اسی طرح یہ رشتے ہیں، میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، وہ پہلے 4-5 سال تو کہیں نہیں گئے ایڈجسٹ ہونے کے لیے، ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. میرے خیال میں تو انسان کو ہر سال آپ کو ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے اس رشتے میں، کیونکہ جو آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے نا، آپ کی عادات بھی چینج ہوتی جاتی ہے نا، تو آپ سمجھتے ہیں پھر، اور نئی چیزیں آپ اس رشتے میں سمجھتے ہیں، کچھ اچھی بھی اور کچھ بری بھی. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے بس اس بندے کو سمجھ لیا. مشکل ہے، نہ ہی عورت مرد کو صحیح طرح سے سمجھ سکتی ہے، نہ ہی مرد عورت کو صحیح طرح سے سمجھ سکتی ہے. یہ جو ہم دعوے کرتے ہیں نا، میں آپ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، ہم نہیں کسی کو جانتے، یہ دعوے کرنا چھوڑ دیں. نہ وہ مجھے جانتے، ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے، ہم کیسے دوسرے کو جان سکتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے تیرے دل میں کیا چل رہی ہے، کیا تجھے پتہ ہے؟ وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پتہ لگا سکتا. ہمیں نہیں پتا کہ دوسرے کے دل میں کیا چل رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فوراً ویسے ان کے چہرے پہ آ جاتا ہے، اس کو پتہ چل گیا. وہ علیحدہ بات ہے نا، آپ کو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اتنی دیر گزرنے کے بعد کہ اب اگلے لفظ کیا ہونا ہے یا کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے. کہ یہ جو ہے نا سبحان اللہ کی انسانی تعلقات میں کامیابی کا راز یہی کہتے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، اور ایڈجسٹمنٹ کے بعد ہی جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ٹائم لیتی ہے. ٹائم لینے کے بعد وہ خود ہی اس کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر جاتے ہیں نا بچہ بچی، تو میاں بیوی ان کی پھر لائف پٹری پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو پتہ ہے یہ پرونز ہیں، یہ کونس ہیں، یہ میں نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اندر پھر رحم ڈال دیتا ہے. اور یہاں پہ جو خاص طور پہ مردوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ وہ حق مہر اور طلاق اور اس کے بعد ان سب کی طرف اس کا کانسیپٹ جا رہا ہے کہ وہ جب ان کو تنگ کرتے ہیں، طلاق نہیں دیتے یا ان کو مجبور کرتے ہیں کوئی ایسی حرکت کرنے کے لیے، تو اس کے لیے اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے کامل وہ ہے جسے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں. اخلاق کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں گے تو بیوی کہتے ہیں نا ٹیڑھی، اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے بنائی ہے تو وہ خود ہی نرم ہو جاتی ہے. جب اس کا حق اس کو نہیں ملتا تو وہ پھر وہ بھی اپنا جو ٹیڑھا پن ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
تین جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے یا معاف کرنے کے لیے تین الفاظ استعمال ہوئے نا، وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیے، تعفو و تصفحو و تغفرو۔ تعفو کا مطلب کیا ہے کہ معاف کرنا۔ معافی کیسی معافی ہے کہ اس کو بالکل ہی ختم کر دینا، اور تغفرو غلطیاں چھپا دینا، ڈھانپ دینا، غفر سے ہے، اس کو ڈھانپ دو، مطلب میں نے معاف کیا، کل کو پھر میں پودے کی طرح نکال کے باہر رکھ دیتی ہوں، میں نے معاف کیا، آگے تو میں موو آن ہی نہیں ہوتی، وہیں پہ کھڑی رہتی ہوں۔ معاف کرنا، معاف کرنے کے بعد اس کو بالکل صاف کر دو، سب چٹی المیدان ہوا ہی نہیں ہے کچھ، پھر آگے موو آن کرو، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، ایک دوسرے کا حق دینے والے بنو، اور بیوی کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو برداشت کرنا سیکھو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر آخری چیز جو ہے وہ طلاق ہے، اور طلاق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ طلاق جو ہے یہ آخری چارہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کہتے ہیں نا کہ سخت ناپسند ہے۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں نا ازواجی زندگی کے حوالے سے، مولانا اصلاحی ہیں، ان کی بک ہے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہوا ہے اس صورت کی، اس آیت کے حوالے سے نا انشاءاللہ۔ ہماری اگلی آیت کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تم پر نہایت رحم والا ہے۔ اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس پہ بات ہوئی کہ اس کے تین مطلب یہاں پہ اسکالرز نکالتے ہیں کہ دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا، کہ ناجائز طریقہ استعمال نہ کرو، ناجائز طریقے کے کھانے کے اعتبار سے اگر ہم اس سے اگلی آیتوں کے پیچھے کانٹیکسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کی بات کی کہ جو یتیم ہے ان کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، کہ کسی کو ناجائز طریقے سے قتل نہ کرو۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، یا تفسیر کی کلاس میں الحمدللہ ہم اس کی بہت ڈیٹیل کر چکے۔ خودکشی کرنا، کہ جو خودکشی کرنا ہے وہ غلط عمل ہے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا کہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرو۔ یہ قتل، اپنے آپ کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور قتل اپنے آپ کو کرنے والا کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر روز جس طریقے سے وہ قتل کرتا ہے قیامت تک وہ اپنے آپ کو ویسے ہی سزا دیتا رہے گا۔ دنیا میں ہم طیش میں آ کے، جوش میں آ کے اس طرح کے قدم اٹھا لیتے ہیں کہ دنیا سے تنگ آ کے، لیکن اس چیز کو سے بھول جاتے ہیں کہ اس کا آخرت میں انجام جو ہے وہ دوزخ ہے، اور قیامت سے، موت سے لے کر قیامت تک کا جو پیریڈ ہے جس کو برزخ کا پیریڈ بولا جاتا ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو روز اس تکلیف سے وہ گزارے گا۔ پھر آگے سورہ النساء آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کر رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، سب سے پہلے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، کہ پتہ نہیں آپ پڑھ کیا رہے ہو، یہ نہ ہو کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہراتے رہو، کوئی ایسے کلمات کا استعمال کرو جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب نہیں کرنے چاہیے، تمہاری اپنی ہوش نہیں ہوتی، اس وقت نماز پڑھو جب تمہیں پتہ ہو کہ تم ہوش میں ہو، تم کیا پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہو تم کس کے سامنے کھڑے ہو۔ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، وہ منع کیا جا رہا ہے کہ جب آپس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے بعد غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، تم نماز کے قریب نہ، الا یہ کہ یہاں پہ تیمم کی جو ہے وہ چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تیمم کا تمہیں
سکارا جو ہے وہ نشے کو کہتے ہیں کہ نیند کا غلبہ آ جانا، پھر ہوش ہی نہیں رہتی کر کیا رہے ہو، اور نماز کے قریب نہ جانے کی صورتیں کیا ہے، نشے میں یا نیند کے غلبے میں، جنابت کی حالت میں، قضاء حاجت، یہ 4 چیزیں یہاں پہ گنوا دی گئی۔ نشے کی حالت میں انسان اپنے ہوش و واس میں نہیں ہوتا، نیند کے جب غلبہ ہوتا ہے تو تب بھی آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ آپ کو آپ کیا بول رہے ہو، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ چلے میں پڑھ لیتی ہوں پھر میں سو جاؤں گی، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، جس کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھ کیا رہے ہیں، تو پھر اس میں اسکالرز کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لو، آرام کر لو، اپنی نیند کو تھوڑا غلبہ کم کرو، پھر نماز پڑھو۔ اور جنابت کی حالت میں اور قضاء حاجت کی حالت میں اگر ہمیں قضاء حاجت ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا میں پہلے وضو ہے تو نماز پڑھ لوں، تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اسٹرکٹلی اگر میں کہوں نا تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ کی ہوا کے خارج ہونے کی آپ کو طلب ہے، آپ اس کو روکے رکھتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی، اس کو ریلیز کریں، اپنا وضو کریں اور دوبارہ سے پھر اپنی نماز کو پڑھیں۔ یہ غلط کانسیپٹ جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے نا کہ وضو ہے پھر مجھے وضو کرنا پڑے گا، تو بیٹر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہو تو یہ چیزوں کا خیال رکھیں۔ تیمم کا مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، مطلب پاک مٹی کے ساتھ ڈرائی وضو جس کو کہہ لیں دوسرے الفاظ میں، کہ ہم وہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے اس کا طریقہ ہمیں بتا دیا گیا، اس کی مسافت بھی ہمیں فکس سے ملتی ہے کہ کتنی مسافت ہے اگر اندیشہ ہو۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے کریں، کس طرح کریں، اس کی 3 ہی چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ مٹی پاک ہو، وہ پتھر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ڈسٹ پڑی ہوئی یہاں پہ وہ ونڈو سیل ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، آپ نے صرف انٹینشن کرنی ہے، میرا بھئی مجھے اب اس چیز کی تسلی نہیں ہو رہی، وہ تسلی نہیں ہو رہی، ایمان کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب آپ کو بیماری کوئی ایسی لاحق ہو گئی ہے کہ آپ اس میں وضو نہیں کر سکتے، آپ نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، کیوں؟ میرے وضو کرنے کی وجہ سے مجھے تسلی نہیں ہو رہی۔ آپ ہاسپٹل میں ہیں، کوئی بیمار ہے، آپ اٹھ کے وضو نہیں کر سکتے، آپ وہاں پہ تیمم کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ باڈی پہ پانی نہیں لگا سکتے، آپ تیمم کریں، اپنی نماز پڑھیں۔ کہیں ایسے حالات ہیں، آپ سفر پہ ہیں، راستے میں کہیں نزدیک پانی نہیں مل رہا ہے، آپ مٹی ہے، مٹی سے آپ اپنا تیمم کریں، ایون دو جنابت کی حالت میں تھے یا آپ کا کوئی ایسی جس پہ فرض ہو جاتا ہے غسل، اس حالت میں آپ کو تسلی ہو یا نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دے دی ہے، پاک مٹی کے ساتھ نیت کریں، اپنی نماز کو قضا نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ سہولتیں دی ہیں، دین میں آسانی ہے، اس میں مشکل پیش نہ کریں۔ ہم نے ایک کانسیپٹ بنا لیا کہ جس مٹی ہو، ڈسٹ ہو، تو پھر ہی ہمارا جو وضو ہوتا ہے، وہ پتھر پہ ہو جاتا ہے، وہ کینکر پہ ہو جاتا ہے، کسی بھی مطلب ایسی چیز جو کہ ریلیٹڈ ٹو مٹی ہے، جیسے ٹائل کہیں پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر ڈسٹ آ جاتی ہے نا، تو آپ اس کو لیں، اس کو صاف کریں، مٹی پاک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ تھا، مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو پاک کر دیا گیا، کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں سے کتا گزر رہا تھا، اس نے ناپاکی وہاں پہ کی، دھوپ تھی، وہ ڈرائی ہوگی، وہیں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے پاک ہو گیا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا، وہ میری اپنی دل کی کیفیت ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں تو وہ بچھا لیں، کپڑا کیا نہیں، ہاتھ ہے، مٹی ہوگی، ڈسٹ ہوگی، یا پتھر یا اینٹ یا روڑا، کچھ بھی اس مٹیریل کی، ہاں کسی بھی حالت کی مٹی ہو، مٹی کے اوپر ڈسٹ ہو، جیسے ٹائل ہے، ٹائل کے اوپر ڈسٹ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ جیسے ٹائلیں بھی ہوں، اگر اسی دن صفائی کی ہو، پانی کی کمی ہو جائے، کیا کرے بندہ؟ مٹی گھر میں ہو، دیکھیں باہر ہم جاتے ہیں نا، یہ جو اینٹ ہے، یہ کہتے ہیں اینٹ جو ہے اس مٹی کا کام کرے گی، آپ اس نیت سے اس کو پاک صاف کرنے، کئی لوگ تو بہت دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، ہاں گارڈن سے یوز کر سکتے ہیں آپ اس نیت سے۔ یہ جو ٹائل ہے نا، کہتے ہیں اس کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں، اپنی انٹینشن کرنی ہے، اللہ نے یہ سہولت دی ہے، اس سہولت کا فائدہ اٹھائیں۔ آئی نو سو مینی پیپل، ان کو بتانے کے باوجود ہمارا دل نہیں مانتا، وہ اب آپ کا معاملہ ہے، اللہ نے سہولت دے دی ہے، دل مانے یا نہ مانے، اللہ کو پتہ تھا یہ مشکل آئے گی اور اس کا یہ حل اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے اس کو ماننا ہے یا نہیں۔ امت محمدیہ کی فضیلت کیا ہے کہ ہمیں 3 چیزوں کے ذریعے ساری امت پر فضیلت ہے، فرشتوں کی صفوں کے ان کی مثل ہوں گی، دوسرا ہمارے لیے تمام زمین مسجد بنا دی گئی ہے، وہ پاک ہے، جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کو کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی، مسلم کی یہ حدیث ہے۔ بہت سی ایسی مسئلے آتے ہیں کہ اسپیشلی جب ہم ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو ڈسٹ اگر مل جائے تو بہتر ہے، اس کا استعمال کر لیں، ڈسٹ نہیں مل رہی تو باہر سے کوئی بھی آپ پتھر لیں، اس کو لے جا کے دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہماری ایک دماغ میں ہے کہ اس کو دھو لیا جائے کیونکہ وہ مٹی سیلف پاک ہے، تو آپ اس کو لے کے جائیں، آپ اس کو بولیں کہ آپ کریں، اس کو ہاتھ پھیریں گے، اس کو پھونک ماریں گے، منہ پہ پھیریں گے اور یہ کر لیں گے، بس 2 چیزیں کرنی ہیں،
ہاتھ پھیرنا ہے، بٹی کوئی بھی ٹائل ہے یا پتھر ہے، روڑا ہے، جو بھی ہے، اس کے اوپر پھر اس کو ایسے کر کے بلو کرنا ہے کہ وہ جو ڈسٹ ہے وہ اڑ جائے. پھر بس آپ نے ایک دفعہ منہ پہ پھیرنا، ایک دفعہ، اور ایک دفعہ بس یہ پونیوں سے لے کے نیچے کی طرف آپ کا وضو ہو گیا. پراپر وضو نہیں کرنا. نہ پراپر وضو جسٹ 3 ایکشن ہے فرض. ہاں نو مسا کچھ نہیں ہے. مسا نارمل وضو میں مسا مسٹ ہے، لیکن تیمم میں نہیں ہے. 3 ہی چیزیں ہیں تیمم میں. ہاتھ لگانا ایسے نیچے، منہ کے اوپر لگانا. نہیں پہلے میں نے یہ دیکھو، میں یہ ڈسٹ ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، کچھ بھی ہے، میں اس کے اوپر پھیروں گی ایسے، ٹھیک ہے، جیسے ہم پھونک مارتے کہ وہ ڈسٹ اتر جائے. پھر آپ نے صرف ایکشن کرنا ہے، منہ کے اوپر پھیرنا ہے ایک دفعہ، اور ہاتھ رائٹ اینڈ لیفٹ، جیسے آپ کا وضو مکمل. جتنی بھی ناپاکیاں پاک ہیں، اور پوری انٹینشن کے ساتھ اللہ پہ یقین رکھتے ہو، کیونکہ اللہ نے یہ سہولت دی ہے. آپ اپنی نماز پڑھیں، اس کو قضا نہیں کریں. نماز کی تو پابندی کا اتنا حکم ہے کہ بندہ آخری سانس تک اگر نماز کا ٹائم آئے گا تو اس کی وہ قضا اس کے اوپر واجب ہے. تو ہم بیٹھے ہاسپٹل میں بیٹھے، کچھ اور کام ہوتا نہیں ہے، تو کیوں نہیں اس سہولت کو فائدہ اٹھایا جائے. اگر زیادہ ہی دل کر رہا ہے تو ایک دفعہ آپ ایسے کریں کہ وضو کر لیں، اور پھر باقی سارا دن تیمم کرتے رہیں. اور تیمم کے ٹوٹنے کی بھی وہی حالت ہے جو عام وضو کی ٹوٹنے کی حالت ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم یہاں پہ مکمل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے اندر راسخ کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے رشتوں کی عزت تکریم کرنے والا بنائے، ان کا حق دینے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچے اور بچیوں کو جنہوں نے اپنی زندگیوں کا آغاز کرنا ہے، ان کو آگے آپس میں انڈرسٹینڈنگ عطا فرمائے، ایک دوسرے کا حق دینے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہترین زوج عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیندار زوج ان کو عطا فرمائے، ایک دوسرے کو جو تقویت دینے والے ہوں دین کے لحاظ سے بھی اور آنے والی نسلوں کے لحاظ سے بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر، تحمل، پیشنس عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے اچھے طریقے سے نبڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ الجھ کے جو ہے گھروں میں واپس آنے کی بجائے وہیں پہ ان کو سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.